سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. جمعہ المبارک کے دن مثالی معاشرہ سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. گزشتہ ہمارے سلسلے کا موضوع تھا شادیاں. اس حوالے سے کچھ رسوم و رواج مدنی چینل کے ناظرین نے بتائے، ہمیں کالز کی، کچھ کالز شامل ہوئیں، کچھ کالز شامل نہیں بھی ہو سکیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہم ان کالز کو بھی شامل کریں گے اور الحمدللہ عز و جل ہمارے دار اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد جمیل الطاری مدنی حافظہ اللہ تعالی، میرے استاد بھی آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے. اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاج ابو حامد محمد عمران الطاری حافظہ اللہ تعالی کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے. قبلہ نگران شورا نے پچھلے سلسلے میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ نان و نفقے کے حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے کے اندر ضرور شامل کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی پہلے تو ہم پچھلی کالز لیں گے، پچھلے سلسلے میں جو پینڈنگ تھی وہ کالز لیں گے. اور آج جس موضوع کو بالخصوص لینے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جس کی بنا پر گھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ گھر کے اندر بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نان و نفقہ اور خواہشات اور دولت، مال، کپڑوں اور دیگر آسائشوں کی طلب ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے سکول میں پڑھیں، ہمارے بچے اچھا لباس پہنیں، ہمارے بچوں کا معاشرے کے اندر سٹیٹس ہو، ہم علاج کروائیں تو مہنگا علاج کروائیں، مہنگی دوائی لیں. بعض اوقات لوگوں نے یہ خواب اپنے دل میں جو ہے وہ سجائے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن میں ان خیالات کو جگہ دی ہوتی ہے. لیکن آمدنی تو دیکھیں وہی ملے گی، آمدنی وہی ہوگی، ارننگ وہی ہوگی، مال وہی گھر پہ آئے گا، دولت وہی گھر پر آئے گی جتنے انسان کے مقدر میں ہے، جتنی انسان ایفرٹ کر رہا ہے، جتنی انسان کوشش کر رہا ہے. لیکن خواہشات اور مطالبات اور ڈیمانڈز کا بڑھاوا، پیسے کی کمی کو بعض اوقات بیس بنا کر، دلیل بنا کر گھر کے اندر جھگڑا و فساد کا معاملہ ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نگران شورا سے کچھ ایسے مدنی پھول لیں کہ پیسہ، دولت، مال یہ ہمارے گھر کے سکون کی بربادی کا سبب نہ بنے. جو فائنینشیل ایشوز ہیں یہ ہمارے گھر کے ٹوٹنے کا سبب نہ بنے. اس پر انشاءاللہ ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہو، اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں دیکھا ہو، یا خود آپ کوئی پرابلم ایسا فیس کر رہے ہیں جو مال و دولت کے حوالے سے ہے، جو خواہشات کے حوالے سے ہے، ضروریات پورا نہ ہونے کے حوالے سے، یا انسان تو ضروریات پوری کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیمانڈ اور مطالبات یہ وہ ہیں جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ان کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اگر آپ کسی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، دو چار ہیں، ضرور کال کیجئے اور اپنا مسئلہ بتائیے. انشاءاللہ ہم نگران شورا سے اس پر مدنی پھول بھی لیں گے اور قبلہ مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لیں گے. آپ کی کالز کا، آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا. مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں. آپ باقاعدہ کال کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ مشورے ہوں، کچھ سجیشنز ہوں کہ کس طرح سے یہ نان و نفقے کے معاملے کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اور یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارے گھر کے ٹوٹنے کا سبب نہ بنے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بالکل بتائیے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. جب تک نگران شورا آ رہے ہیں تو ہم آپ کی جو گزشتہ سے پیوستہ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجاب میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس گھر کی بہو کے میکے والے اس ڈیتھ والے گھر میں کپڑے وغیرہ اس پورے گھر والوں کے لیے لے کر جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، دوسری کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جنید تاریخ ہند سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو نگران شورا فرما رہے ہیں ابھی، ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں میں مانگتے ہیں اور پھر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر پہ آتے ہیں تو گھر پر ہی مانگتے ہیں۔ ایسا ہند کے صوبہ راجستھان ہے، ایسا وہاں پر ہوتا ہے ایسا کہ وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بہن بیٹیاں گھر پر آتی ہیں اور وغیرہ وہ جوڑے مانگتے ہیں۔ اگر ان کو جوڑے نہیں دیے جائیں تو وہ اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیے۔ شادیوں کے ٹائم پہ بھی مانگتے ہیں اور موت کے ٹائم پہ بھی مانگتے ہیں، ہند میں ایسا ہوتا ہے ایک جگہ۔ جی مزید اگلی کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پنجاب کے شہر گلزار طور پر سے عرض کر رہا ہوں، حضور اگر کسی بھائی کا والد فوت ہو جاتا ہے اور جو بہنیں گھر میں آتی ہیں نا، ان کے کپڑے، ان کے بچوں کے کپڑے وہ لے کے دینا بھائیوں کا حق بن گیا ہے۔ وہ بھائیوں پہ برڈن آ گیا ہے کہ وہ کپڑے لے کے دیں گی تو وہ جائیں گی، ورنہ بیٹھی ہیں۔ سسرال والے بھی آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس کا باپ ہو تو کیا کچھ لے کے آئے گی۔ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، بڑے اچنبے والی کالز ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خوشی کے موقع پر تحفہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، یعنی آپ خوشی کا موقع ہے، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اب بالکل ریلائبل سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک غم کا سا ماحول ہے اور ایک سوگ کا ماحول ہے، اور اس کے اندر یہ طریقہ کار بنایا ہوا ہے، رسم بنائی ہوئی ہے، کپڑے دینے ہیں، یہ تو لاجیکلی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 3 کالز یہ ہم نے سنی ہیں، سوالات کیے ہیں، لیکن اس میں مجموعی اعتبار سے 2 باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکی کے سسرال میں ساس یا سسر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو، لڑکے کے گھر والوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا، یہ 40ویں وغیرہ کے موقع پر یہ ایک پابندی رسم چل رہی ہے۔ تو دیکھیں شرعی اعتبار سے کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے جی تو اس کے ورثہ کے لیے لڑکی کے گھر والوں کا اس طرح کپڑوں کا ارینج کر کے دینا از خود خوش دلی کے ساتھ کوئی بھی دے، کبھی بھی دے، اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے۔ لیکن یہ مقرر کر دینا کہ اب 40ویں کا موقع ہے تو اب لڑکی کے سرپرستوں پہ لازم ہے کہ ہمارے کل شریف کے موقع پر یا 40ویں کے موقع پر اب وہ کپڑے دیں۔ اب اس کے اندر لڑکے کے گھر والوں کے ایک فرد کے لیے بھی بعض جگہوں پہ یہ رسم ہوگی کہ کپڑوں کو بندوبست کر کے دینا ہوگا لڑکی والوں کے لیے۔ تو یہ رسم شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے کہ اس کے اندر لڑکی کے گھر والوں کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اب ایک تو میت کا غم ہے، اب اس میت کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کے اوپر یہ بوجھ آ رہا ہے کہ یہ اب کپڑوں کا بندوبست کر کے دیں، تو کوئی خوش دلی کے ساتھ تو ایسا کرے گا نہیں۔ تو اس طرح سے مطالبہ کرنا، میں تو سوچ رہا ہوں خوش دلی آئے گی کہاں سے؟ ان کے گھر تو پہلے ہی ایک موت میت کا ماتم کا سامان ہے، دکھ کا سامان ہے، تو خوش دلی کہاں سے اس میں آئے گی؟ ہاں تو اس طرح کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، تو اس رسم کو ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیسے ختم کریں اس کو حضور؟ میں ختم کروں، کوئی اور ختم کرے؟ ہمارے ایک بندے ختم کرنے سے تو ختم نہیں ہوگی نا جی، اس کا تو پورا سسٹم بننا چاہیے، ایک نظام بننا چاہیے، اور اس کے تحت جو ہے یہ سارے ان چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے اور ان کا سد باب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں کسی ایک کے کرنے سے تبدیلی تو آئے گی، فرد سے معاشرہ جس طرح بنتا ہے، کارخانے میں توتی کی آواز کون سنے گا؟ ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے، ہر کوئی بندہ اپنا جو ہے وہ بجا رہا ہے، تو جو توتی کی آواز ہے وہ کہاں سنائی دے گی؟ دیکھیں کوشش کرنے سے تبدیلی آئے گی، کوشش کریں، تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک فرد اگر اپنے اندر اصلاح کرے گا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ صحیح۔ تو جہاں جہاں یہ رسمیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان رسموں کو ختم کریں، آپس میں پہلے ہی طے کر لیں کہ کسی بھی گھر میں میت ہو تو وہاں پہ دوسرے والے پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ آپس میں تبدیلیاں معاشرتی اعتبار سے جس طرح بہت سارے قوانین طے ہوتے ہوں گے تو وہیں یہ قانون بھی طے کریں کہ کسی کی فوتگی پر اس طرح لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، نہیں ڈالا جائے گا۔ تو آج اس گھر میں میت ہوئی ہے تو اس کی لڑکی کے اوپر اس کے گھر والوں میں بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو کل ان کی بیٹی کے سسرال میں کسی کی میت ہوگی تو کیا ان کے لیے اس کا ارینج کرنا ممکن ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے؟
یہ بھی دشواری میں پڑ جاتے ہیں نا، تو ان کو چاہیے اس رسم کو ختم کریں کہ جس میں کوئی بھی آدمی بے دلی کے ساتھ اس طرح دینے کی رسم ادا کر رہا ہو تو یقیناً اس کے لیے اچانک اس طرح اموات تو اچانک ہی ہو جاتی ہیں، تو اب اس کے لیے کسی بھی شخص کا انتقال ہوا تو اب دوسرا بوجھ آتا ہے، یار اب اس کا انتقال ہوا، اب اس نے ہمارے اوپر 10,000 روپے 15,000 روپے، جتنے افراد اتنے سوٹ، تو اس حساب سے اتنا اخراجات ہم پہ لازم کر کے چلا گیا۔ تو شرعی اعتبار سے جو چیز لازم نہ ہو تو اس کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لینا کہ دوسرا مشقت میں پڑ جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو سوال تھا اس کے اندر جیسے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اب 40ویں کے موقع پر اس باپ کی جتنی بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں وہ آئیں گی، جیسے کہ سوال میں بتایا گیا کہ وہ آئیں گی اور اپنے بھائیوں سے کپڑوں کا مطالبہ کرتی ہیں، نہ دینے کی صورت میں جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے، تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ باپ کے 40ویں کے موقع پر بہنوں کا اپنے بھائیوں سے اس طرح پرزور مطالبہ کرنا کہ نہ دینے کی صورت میں بھائیوں سے ناراض ہو جانا، الجھنا، رشتہ داریوں میں فرق لے آنا، تو یہ رسم بھی شرعی اعتبار سے کوئی لازم حکم تو ہے نہیں۔ اب جب لازم نہیں ہے تو کسی سے مجبوراً اس چیز کا مطالبہ کرنا جس کو وہ دینے پہ راضی بھی نہیں ہے، تو اس سے اس حدیث مبارکہ سے اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کی لاٹھی، عصا، یہ اس کی خوش دلی کے بغیر نہ لی جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ تو جب ایک لاٹھی جو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتی اس کی خوش دلی کے بغیر، رضامندی کے بغیر لینے کی حدیث میں ممانعت فرمائی گئی، تو کپڑے کا سوٹ کا مطالبہ کرنا بہنوں کا آ کر اور نہ ملنے کی صورت میں بھائیوں کو لان تان کرنا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، غیر شرعی فعل ہے، تو لہذا اس رسم کو بھی ختم کرنا معاشرے سے ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا اور مثالی معاشرہ بن سکے اور ہمارے گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکے، بھائیوں کے گھروں پہ بہنوں کا آنا اچھا لگے، ورنہ بھائیوں کو آنے والی بہنوں کا آنا کہ ابھی آ رہی ہیں اور یہ کچھ لے کے جائیں گی، نہ ملنے کی صورت میں جھگڑا ہوگا۔ اب جو بھائی اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دروازے ممکن ہے بند کر دے کہ بھائی میں نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ تو اپنے لیے آنے کے راستے کھلوانے چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خوش دلی سے بھائی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مجبور ہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، اس پہ زور نہ ڈالا جائے۔ بہنوں کو چاہیے کہ ہم اس رسم کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آج سے ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بہنیں اپنے بھائیوں پہ بوجھ بنیں اور یوں آ کے ایک تو 40ویں کے جو اخراجات ہوتے ہیں عام طور پہ اس کا ایک ارینج کیا جاتا ہے، پھر مزید بہنوں کو کپڑے دینے کا معاملہ، تو بہنیں اس معاملے میں اس رسم کی کاٹ کریں، واہ، اپنے بہنیں اس بات کا اعلان کریں کہ ہم کپڑے نہیں لیں گے اور جو ہے اس کو ختم کریں گے، اس رسم کو ختم کریں اپنے خاندان میں سے تو ختم کریں حضور۔ ہاں، اس طرح ختم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک خاندان میں ختم ہوگی، دیکھا دیکھی دوسرے، ختم کرنا ہر شخص چاہ رہا ہوتا ہے جی، ختم ہو، پہل کون کرے؟ پہل کون کرے؟ صحیح۔ اب چونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے کپڑے مانگے تھے تو پھر ہم بھی لیں گے، تو یہ ادلا بدلا یہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا ایک آدمی کو تو ایکشن لینا چاہیے، بارش کا پہلا قطرہ بن جانا چاہیے۔ مدینہ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بڑی پیاری باتیں جو ہے وہ سکھا رہا ہے، اور جو فرسودہ رسوم و رواج ہیں جو ہمارے معاشرے کے ناسور بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے معاشرے کے سکون کو غارت کیا ہوا ہے، ان کے سد باب کا ذہن بھی دے رہا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ مجھے وہ دن آج تک یاد ہے، قبلہ استاد جمیل صاحب میرے استاد بھی ہیں، میں نے فقہ پڑھی ہے استاد صاحب سے اور بڑی شفقتوں سے الحمدللہ نوازا انہوں نے ہمیں۔ استاد صاحب نے ایک مدنی پھول ہمیں دیا تھا، غالباً دورہ حدیث شریف میں یا اس سے پہلے، یہ فرمایا تھا کہ اپنی آمدنی میں سے اپنی بہنوں کا کچھ حصہ آپ جو ہے وہ رکھ لیں کہ اتنے پیسے میں جو ہے وہ اپنی بہنوں کو دوں گا، اور آپ جو ہے وہ دیں، اپنی بہنوں کو دیں، بھلے وہ جتنی رقم ہو، آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے، 500 روپے ہے، 1000 روپے ہے، کچھ بھی ہے، یعنی آپ کچھ کریں اس کے حوالے سے۔ استاد صاحب نے کہا تھا کہ بہنیں پھر ان کا جو دل خوش ہوتا ہے اور جو وہ دعائیں کرتی ہیں اس کی پھر انسان کو برکات الگ سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اور استاد صاحب نے مجھے بتایا، ہمیں بتایا بھی تھا، پورے درجے کو بتایا تھا
کہ میرا بھی اس پہ معمول ہے. اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین ہم نے دیکھا ہے اس پر عمل کر کے بھی اس کی بڑی بہار ہے. اللہ ہمیں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. حسن سلوک ہمیں کرنا ہے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے. اور جامعۃ المدینہ میں بھی الحمدللہ یہ تربیت بھی دی جا رہی ہے. جامعۃ المدینہ کے داخلے بھی شروع ہیں, تو آپ اپنے مدنی منوں کو, اپنے مدنی منیوں کو جامعۃ المدینہ کا حصہ بنائیے, یہاں پر ان کو درس نظامی کروائیے. انشاءاللہ جس طرح علم دین کے حوالے سے ایک خزانہ بچوں کے ہاتھ میں آئے گا, ویسے ہی اخلاقی تربیت اور معاشرے میں کس طرح اچھے طریقے سے رہنا ہے یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. تو ان رسوم و رواج کو, جو فرسودہ رسوم و رواج ہیں, ہم نے ختم کرنے کے لیے اپنا قدم جو ہے یہ بڑھانا ہے, اور گویا کہ اس بات کا اعلان کرنا ہے اپنے عمل کے ساتھ, اپنے حال کے ساتھ, کہ ہم ان چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے جن سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے. بہرحال اللہ ہمیں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بننے سے اور انہیں ایذا دینے سے, انہیں تکلیف دینے سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. آپ کی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بنارس میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ تیجا والے دن میت کے یہاں کچھ اوراد و وظائف ہوتے ہیں, مل کر اکٹھا عورتیں جمع ہوتی ہیں, اور خاندان کی سب عورتیں 200, کوئی 300, کوئی 500, اور لڑکی والے کے سسرال سے یا لڑکے والے سسرال سے کوئی 1000, کوئی 2000 روپیہ دیتا ہے. تو سارا پیسہ اکٹھا کر کے پھر اسی پیسے سے بریانی بنتی ہے, اور پھر اسی تیجے میں پڑھائی ہونے کے بعد وہ بریانی کھائی جاتی ہے. تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ بریانی تیجے کی کھانا کیسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا دلچسپ سا سوال ہے اور بڑا عجیب سا عمل ہے یہ. کیا کہوں اس پر استاد صاحب, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں, اس طرح جو میت کے حوالے سے ابتدائی دنوں میں جو کھانے پینے کا ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے, تو یہ چونکہ ایک موقع ہوتا ہے غمی والا, وہ غمی والے موقع پر دعوتوں کا, کھانے کا, اب جیسے اس میں انہوں نے سوال میں بریانی کو بڑا فوکس کر کے اور بریانی کھائی جاتی ہے, تو جو ایک انداز سوال کرنے میں اپنایا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک بہت خوشی کے ساتھ اس بریانی کا ارینج کیا جاتا ہے. تو یہ موقع ہے غمی کا, ایک سوگ والا ایک موقع ہوتا ہے, غمی کا ایک موقع ہوتا ہے. تو اس موقع پہ دعوتوں کا انداز اختیار کرنا شرعاً یہ ناپسندیدہ عمل ہے. جو بھی ارینج ہو رہا ہے, اب کسی کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ 200 دینا ہی دینا ہے, 1000 روپے دینا ہی دینا ہے. اگر مسلمان اس طرح 100, 200, 1000, 500 یہ دے رہے ہیں, تو ان رقموں کے ذریعے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اس کو غریبوں میں تقسیم کریں. اگر کوئی کھانے پینے ایصال ثواب کی خاطر کوئی اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے, تو فقراء, غریب, مستحق رشتہ داروں میں یا آس پڑوس میں, دیگر مسلمانوں میں جہاں کہیں غریب ہیں ان تک پہنچایا جائے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. لیکن ایک دعوت والی صورت اختیار کرنا کہ اس کو بھی دعوت, ہاں بھائی آ جائیے گا کھانا ہے, تو یہ دعوت والا جو انداز ہے نا, یہ موت میت کے موقع پر مناسب نہیں ہے. شرعاً یہ ناپسندیدہ عمل ہے. یہ دو چیزیں میچ نہیں ہو رہی. صحیح, ٹھیک ہے. تو غمی کے موقع پہ خوشی والا انداز اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو ایصال ثواب کی خاطر فقراء, غربا, اب چاہیں وہ جو آنے والے ہیں رشتہ دار جو جمع ہیں, ان میں جو غریب ہیں ان کو کھلا دیں, ان کو پیش کر دیں. تو اس میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دعوت والا پہلو ہو, خوشی جیسا انداز نہ ہو, کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے. یہ جو صدر نے اپنا انداز بتایا ہے کہ کسی سے پیسے لینا, اس سے بھی لینا, اس سے بھی, اب جو افراد جمع ہیں ان سے پیسے یہ لے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ انداز ان کا جاری رہتا ہے اور یہ اس کا سد باب نہیں کرتے یا اس کو روکتے نہیں ہیں, تو معاشرے پر اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا رواج ہے, ان کا اپنا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے, جو ان کے یہاں رشتہ دار آئے گا وہ پیسے نکالے, بریانی بھی تو کھائے گا نا وہ, تو پیسے اگر 4 دے رہا ہے تو کیا اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ تو اس میں اگر کوئی نہیں دے رہا, ہاں جی, تو اب اس سے مطالبہ کرنا اصل تو یہ ہے نا. دیکھیں, اس سے تو مطالبہ بھی ہوگا اور اس کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا بھی جائے گا, آڑے ہاتھوں اس کو لیا جائے گا. بات چیت بھی لوگ جو ہے وہ کرتے ہوں گے کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی, 200 روپیہ تم نکال سکتے, تیجے کے موقع پر آئے ہوئے, کھانا بریانی بھی تم نہیں کھانی ہے نا, کھانا بھی تو کھاؤ گے, نکالو پیسے. یوں بھی ہوتا ہوگا, بولنے والے کوئی بول بات جاتے نہیں ہے. تو دیکھیں, یہ طریقہ کار جس میں
آپ خلاصہ یہی ہے کہ یہاں مجبور کرنا ایک مسلمان کو نقصان کیا ہے استاد صاحب؟ نقصان دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں، آپ بالکل حق اور سچ حکم شریعت بتا رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں۔ اگر اس کو نہ روکا جائے، اگر اس کا سد باب نہ کیا جائے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا معاشرے میں کیا نقصان؟ دیکھیں اس کا نقصان رشتہ داریوں میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اب ایک آدمی غریب ہے، وہ نہیں دے سکتا، اس کو پتہ ہے پچھلی دفعہ موقع پر ہی مجھے یہ جملہ کسا گیا تھا، بریانی کھانے آ گیا، 500 روپے نہیں دے سکتا، پچھلی دفعہ ایک تانا ملا تھا۔ اب یہ مسلمان اب کسی کی موت میت ہوئے اور تیجا ایک ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دیگر اوراد و وظائف جیسے سوال میں بھی کہا گیا تھا، یہ مل کر اجتماعی طور پہ درود شریف، کلمہ شریف وغیرہ اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان جو ہے نا وہ پچھلے تانے کی وجہ سے غربت، افلاس، تنگ دستی کے باعث وہ اس موقع پہ بھی نہیں آئے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ تانا ملا تھا، 4 آدمیوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا تھا، تو اب میرے پاس بھی ارینج نہیں ہے، مرنے والا تو چلا گیا دنیا سے، اس کو ایصال ثواب کی تو طلب رہے گی کہ میرے جو لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ثواب کے انبار مجھے پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب کے گلدستے پیش کرتے ہیں، اس کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ 500 روپے کوئی دے، 200 روپے کوئی دے، اس کو اس چیز کی تو حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اب ایک مسلمان صرف اس وجہ سے ایصال ثواب کے عمل میں شریک نہیں ہو رہا کہ وہ پچھلی دفعہ ایک تانا اس کو دیا گیا تھا کہ تم بریانی کھانے آ گئے، پیسے نہیں دیے، پیسے نہیں دے سکتے، تو پتہ ہی چلا اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ہمارے جو معاشرہ ہے نا، یہ معاشرے میں دوریاں، ایک دوسرے کے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس لیے اس رسم کا ختم ہونا یوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر استاد صاحب اس میں ایک اور نقصان بھی ہے نا کہ ایک مسلمان کی عزت پر، اس کی حرمت پر ہاتھ ڈالنا بھی ہے، یعنی آپ اس پر پیسے دینا فرض و واجب تو نہیں ہے نا کہ وہ پیسے دے، اس نے ایک کام نہیں کیا، اب اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے لیے جائز تھا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے، مرضی ہے اس کی، اب ایک کام بندے نے نہیں کیا، اس بنا پر اس کو سب و شتم کرنا، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، اس کو ڈی گریڈ کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور اس کو ٹیز کرنا، اور پھر وہ بھی بھرے مجمع کے اندر، تو یہ بھی کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں سر بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ تو ان کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نفرت کے ایسے بیج بو دیتی ہیں کہ ان کا خمیازہ جو ہے وہ آگے چل کے بہت بڑے بھیانک انجام کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بعض خاندانوں میں جیسے یہاں پہ تو کہا کہ جو بھی شخص آ رہا ہے وہ دے رہا ہے، بس اوقات بعض خاندانوں میں وہ ایک رشتے بٹے ہوئے ہیں کہ ادھر اگر کسی کی میت ہو گئی تو اب فلاں رشتہ دار کے اوپر لازم ہے کہ وہ کڑوی روٹی کا بندوبست کریں، تیجے کا، دوسرے دن کے، پہلے دن کے ناشتے کا بندوبست کریں، تو یہ لوگوں نے اپنے طور پہ بنایا ہوا ہے۔ جیسے اگر ساس کا انتقال ہو گیا، سسر کا انتقال ہو گیا، تو بہو کے گھر والوں پہ لازم ہے کہ اب وہ کڑوی روٹی جس کو کہا جاتا ہے میت کی تدفین کے بعد جو اب کھانا جو کھلایا جاتا ہے، یہ ان پہ لازم کر دیا کہ ان پہ لازم ہے کہ وہ ارینج کریں۔ اب بیچارہ وہ غریب آدمی، آپ کا بیٹے کا جو سسرال ہے وہ غریب الغربا افراد ہیں، اب ادھر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اب لڑکی والوں پہ لازم کر دینا کہ تدفین کے بعد جو 100-200 افراد کر جو ریلا اب آیا ہے واپسی، ان کو کھانا بھی پیش کریں۔ ایک اعلان ہوتا ہے جنازے کے بعد، آج موضوع تو ہمارا نان نفقہ ہے، لیکن اب کالز گزشتہ سے پیوستہ چل رہی ہیں، 2-3 باتیں میرے پاس بھی تھیں جو عرض کرنی تھیں۔ ایک اعلان ہوتا ہے کہ مہمان کھانا کھا کے جائیے گا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مہمان روٹی کھا کے جایا جائے، یعنی یہ جب جنازہ پڑ چکے تو اب یہ اعلان ہوگا، تو اس اعلان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اعلان کرنا، ابھی اس بیچارے کو جو ہے وہ فاتحہ اس کے لیے پڑھی نہیں ہے، دفن اس کو کیا نہیں ہے، قبر میں اس کو اتارا نہیں ہے، اور کھانے کا اعلان پہلے ہو رہا بھی مہمان کھانا کھا کے جائیے گا۔ جس طرح میت کے انتقال کے وقت قبرستان فوراً رابطہ کیا جاتا ہے کہ قبر کھدوائی جائے فوراً، اسی طرح دوسرا آرڈر پکوان والے کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے کہ 2 دیگیں 4 دیگیں یہ آپ نے کرنی ہے، یہ پکوانی اس ٹائم ہمیں چاہیے۔ تو اب غور کریں نا کہ مہمان کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو مہمان ایک خوشی کے موقع پہ آئے ہوئے آپ کے گھر میں کسی فرد کو تو آپ تصور کریں گے یہ مہمان ہے، لیکن جو کسی کے انتقال کے صورت میں آیا ہے تعزیت کے حوالے سے، تو اس آدمی کو کیا کھانے کی طلب ہوتی ہے کہ جس کی مہمان نوازی، یعنی اس کو یہاں لفظ مہمان جچتا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی شخص آیا ہے، کراچی میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے گھر میں حیدرآباد سے کوئی شخص آتا ہے،
اب وہ شخص حیدرآباد سے آتا ہے یا ایسا پنجاب کہیں سے بھی سائڈ سے کسی بھی کہیں جگہ سے آتا ہے، اب وہ شخص ایسی جگہ سے آ رہا ہے کہ آپ کو گھر میں اگر وہ ویسے ہی رہتا جی تو آپ کھانا پینا 2-4 دن جب تک وہ رہتا تو آپ کھانا پینا دیتے ہیں، وہ آپ کے گھر کھاتا ہے. تو اس طرح کے جو افراد دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، خود اپنے بہن بیٹیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے افراد کے لیے کھانے کا اہتمام انتظام کرنا اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ دعوت والا انداز جو اختیار کیا جاتا ہے جس میں گلی محلے پڑوس آس پڑوس کے لوگ باقاعدہ میت کے کھانے کے منتظر افراد کہ بلکہ یہ تک سنا گیا یا تیری بریانی کب کھلائی جائے گی، یعنی اگلے شخص کو بھی ایسے بعض نادان ہیں کہ تیرا ابا کی بھائی بریانی کب آئے گی. اب وہ دوسرے کے باپ کے مرنے کا انتظار بیٹے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا بھی اتنا بے حس ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کی گویا خواہش رکھتا ہے. یہ بس اوقات ایسی مذاق میں یا تیری روٹی تیری بریانی کب ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے. صحیح. تو اس طریقے کار کو ختم ہونا چاہیے. ہاں جو موت میت کے موقع پہ آئے ہوئے افراد ہیں تو ان آئے ہوئے افراد جو دور دراز سے ہیں جن کو ویسی کھانا پیش کیا جاتا ہے تو ان کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ سب چیزیں بطور دعوت نہ ہوں، چھپ کے رہوں، سائٹ میں ہوں، اعلانیہ طور پہ ایسا دعوت والا اہتمام نہ ہو جیسے شادی بیاہ کے تقاریب میں ہوتا ہے. مدنی قافلے میں الحمدللہ 12 ماہ میں سفر کیا اور اس میں ہم نے مختلف علاقے جیسے ہمارا پیارا صوبہ بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے اور اس طرح سے کشمیر کا علاقہ ہے، یعنی یہاں مدنی قافلے میں سفر کیا تو کچھ ہمارا ایریا جیسے سندھ کے ایریا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں یہ نظام ہے کہ دیگیں پک رہی ہیں، لوگوں کے غول آ رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے بارے میں یعنی بندہ لگا ہوا ہے، دیگیں بنانے والا وہ بنا رہا ہے، چولہے انہوں نے زمین میں جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اور دیگیں پک رہی ہیں، عوام آ رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، جا رہی ہے. بطور ایصال ثواب غریبوں کے لیے اعلان کریں. صحیح. کہ بھئی ہمارے اب یہ تدفین کے بعد جب ہم گھر جائیں گے تو جو غریب اور مستحق فقراء ہیں ان کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو وہ ضرور کھا کے جائیں. جی. اس میں حرج نہیں ہے کہ اب یہ وہ دعوت والا پہلو نہیں ہے، یہاں پہ غریبوں کو کھلانے پر جو ثواب ہے وہ ثواب میت کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے. تو اس طرح کا اعلان کہ جس میں امیر غریب سب کو دعوت ہو، اس کے بجائے اعلان یوں ہو کہ جو غریبوں کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو جو افراد آنا چاہیں ذہ قسمت وہ تشریف لے آئیں، کچھ کھا لیں. میت کے ایصال ثواب کا کوئی اہتمام ہم نے کیا ہے اس انداز میں، تو یہ اعلان کر دیں گے تو بہت سارے افراد کم ہو جائیں گے. مدینہ ٹھیک ہے جی. دوسری بات ایک اور رواج بھی ایک کمیونٹی کے اندر ہے، میمن کمیونٹی ہے ایک، ان میں ہے یہ برادری میں کہ جو میت کے انتقال کے بعد جو پہلی 27ویں شب آئے گی تو اس میں وہ لباس پہنا جائے گا جو میت کو پسند تھا. اچھا. اور اس کے ساتھ میٹھا بھی کھایا جائے گا اور جو فوت شدہ بندہ ہے اس کی قبر پر سفید کپڑا بھی جو ہے یہ ڈالا جائے گا. تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھ اب یہ اچھے کپڑے کون پہنتا ہے؟ جی اچھے کپڑے کون پہنتا ہے؟ وہی پہنے گا جی جو مطلب زندہ ہے، اس کا بیٹا پہنے گا. بیٹا. اب دیکھیں یہ رسم و رواج یہ اپنے طور پہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب میت کا جو عمدہ ترین لباس اس کو پسند تھا وہ اس کے لواحقین میں سے اگر کوئی پہنتا ہے کبھی بھی پہنے. 27ویں تاریخ کی کیا تخصیص؟ نہیں 27ویں میں پہننا ہے. نہیں ایسی کوئی رسم خاص نہیں ہے. اگر کوئی نہیں پہنے ارینج نہیں کر پا رہا وہ ایسے اچھے کپڑوں کا تو اب وہ بیچارہ پریشان ٹینشن میں رہے گا. تو شرعاً ایسی کوئی رسم گھر والے اس کو بولیں گے نا تمہیں جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، کیوں نہیں کر رہے بے وقوف. تو دیکھیں اس طرح کی رسمیں پابندیاں جب شریعت ہم پہ لازم نہیں کر رہی تو ہم آپس میں اپنے خاندان میں ایسی رسموں کو بھی لازم نہ کریں. ان سب چیزوں کو ختم کریں، ریلیکس ہو کر زندگی آلٹرنیٹ بتائیں کیا کریں. یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ ایک سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز کرنا یہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. اب دیکھیں کچھ تو کرنا ہے نا، تو یہ نہ کریں تو کیا کریں بھائی. آپ دیکھیں وہ میت کو کھانا پسند تھا، جیسے باپ کو جو ہے وہ شیر خورما جو ہے پسند تھا یا اس کو رس ملائی جو ہے پسند تھی. اب 27ویں جو ہے وہ آئی ہے
تو اب بچہ جو ہے وہ شیر خورما نہ کھائے یا رس ملائی نہ کھائے یا جو لباس اس کو پسند تھا وہ لباس نہ پہنے یا اس کی قبر پر جو ہے وہ سفید کپڑا جو ہے وہ نہ ڈالے، تو پھر مجھے بتائیں کیا کرے؟ کچھ تو دیکھیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہونا چاہیے، اصل ہے یہ دیکھیں کہ میت کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ کے رس ملائی کھانے سے میت کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ بندے کو تو پہنچ رہا ہے نا جی. دیکھو جس بندے کو پہنچ رہا ہے، مسئلہ سارا یہ نا کہ ایک چیز اب لازم نہیں ہے تو اس کو لازم نہ سمجھیں. صحیح. اب آلٹرنیٹ کیا پیش کیا جائے؟ اب نارمل آلٹرنیٹ یہی کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، نہ کہ اب یہ اچھے کپڑے کی جگہ کوئی دوسرا، کھانے کی جگہ کوئی تیسری چیز، معاملہ وہ آ جائے گا، پھر وہ آلٹرنیٹ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ لازم ہو جائے گی. صحیح. تو اس طرح پھر دوسرے کہ میت کی قبر پہ کپڑا ڈالنے کے حوالے سے جو ہے، تو کپڑا ڈالنے سے مقصود کیا ہے؟ اب وہ کپڑا ڈال کے رواج ہے، ایک مقصود تو کچھ کپڑا ڈال کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ کپڑا ہواؤں کے ذریعے اڑتا ادھر ادھر جھاڑیوں میں اٹک جائے گا، پھٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تو یہ اسراف کی صورت بنے گی. ہاں مزارات اولیاء پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں تو اس کا مقصود ہوتا ہے اس صاحب مزار کی عظمت و شرافت کا اظہار. جیسے قرآن پاک کو غلاف میں رکھا جاتا ہے اس کی عظمت کے پیش نظر، تاکہ اگر 10 کتابوں میں بھی قرآن پاک اگر موجود ہو تو نمایاں نظر آ جائے. کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں پہ غلاف چڑھتا ہے تو اس کی عظمت کے پیش نظر ہے. یوں ہی صاحب مزار جو بزرگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، تو ان کی قبروں پہ چادر ڈالنا وہ ان کی عظمت کے پیش نظر ہے. لیکن عام قبور کے اوپر یوں کپڑے ڈال دینا یہ بے معنی ایک صورت ہے، اور عمومی طور پہ وہ کپڑے ضائع ہو جائیں گے، اسراف کی صورت وہاں بنے گی. تو بجائے اس کے کہ قبر پہ کپڑا ڈالنے کے، عام قبور کی بات ہو رہی ہے مزارات سے ہٹ کر، تو عام قبور پہ کپڑے ڈالنے کے بجائے یہ کپڑے کسی غریب غربا کو دیں تاکہ اس کی ستر پوشی ہو اور جو اس کو حاجت ہے اس کی حاجت روائی پوری ہو. مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. کچھ آپ کی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال عرض ہے شادی سے متعلق کہ کیا بیوی پر یہ گھر کے کام کاج کرنا یہ فرض ہے؟ جیسے کہ شوہر کے کام ہو گئے، بچوں کے کام ہو گئے، کھانا وانا پکانا، تو یہ بیوی پر جو ہے یہ کام کاج کرنا کیا فرض ہے یا ضروری ہے؟ یہ ذرا جواب ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. کیا سوال کیا جی آپ نے؟ فرض ہے یا ضروری ہے؟ کیا ہے؟ مدینہ ماشاءاللہ سوال آپ کا. جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں فرض یا واجب نہیں ہوتی، لیکن آداب معاشرت کے حوالے سے حسن اخلاق کے پیش نظر اخلاقی تقاضوں کو سامنے رکھے جائیں تو ان کاموں کا ہونا ایک رسمی طور پہ ضروری، جس کو ہم کہیں کہ ایسے لفظ میں ہم فرض و جو اصطلاح شرع ہے اس زاویے سے نہیں، لیکن ویسے ضروری سمجھا جاتا ہے. اب ایک عورت ہے وہ کہے کہ مجھے کپڑے دھونا فرض نہیں ہے. اب شوہر کو جمعے کے دن ہے استری بھی کرنی ہے، اچھے کپڑے پہننے جمعے میں ویسے ایک مسنون طریقہ ہے. اب شوہر آتا ہے بیوی کے کپڑے میں نے نہیں دھوئے، مجھ پہ فرض نہیں، واجب نہیں. اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ اس رشتے کو نقصان کی طرف لے جانے والے ہیں. کبھی بھی ایسی عورت کی قدر منزلت شوہر کے دل میں نہیں آئے گی جو عورت یہ کہے کہ جو کام مجھ پہ فرض ہے وہی کروں گی، جو فرض نہیں وہ نہیں کروں گی. تو عورت کے اوپر اپنے شوہر کی خدمت کرنا یہ واجب ہے. اب وہ خدمت کے مختلف انداز پہلو ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کہ گھر کے جو کام ہے اب اس میں شوہر کے کپڑے دھونا، اس کے لیے کھانے پینے پکانے کا اہتمام کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، ان کو خوبصورت انداز میں تیار رکھنا، میلا کچیلے یا ناپاک ہونے سے ان کو بچانا، تو یہ اخلاقی اعتبار سے ایک عورت کی ذمہ داری ہے. اور جو خواتین اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے بچوں کے کپڑوں کے، اپنے شوہر بچوں کے ابو کے کپڑوں کی صفائی ستھرائی، گھر کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی ہیں، تو اس خاتون کو بطور مثال معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے خاندان میں. فلاں خاتون جو نا یہ اس کا گھر دیکھو تو اس کے گھر کا ہے غریب لیکن سلیقہ مند عورت ہے، اپنے گھر اس نے ایسا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. اس کے مقابلے میں ہے ایک امیر عورت لیکن اس نے جھاڑو نہیں دینی، اس نے پوچھا نہیں دینا، برتن رکھے ہوئے مٹیاں ڈسٹ اس پہ پڑ رہی ہیں، شوکیس میں چیزیں رکھی ہیں وہ شو ہو رہی ہیں لیکن اس کی صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے. سال بھر پہلے ڈنر سیٹ رکھا تھا
تو اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو کبھی کھول کے صفائی کرنے کا ذہن نہیں بن رہا. تو اس طرح کی خواتین جو ہوتی ہیں نا ان کو بری مثال میں پیش کیا جاتا ہے. تو ایک عورت اپنے گھر کو اگر چاہے کہ وہ امن و سکون کا گہوارہ بنے تو اس کو بہت سارے وہ کام کرنے ہوتے ہیں کہ جو اس پہ اگرچہ واجب یا فرض نہ ہوں، لیکن گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے وہ چیزیں جزو لا ينفق ہوتی ہیں. صحیح. اب آپ یہ سمجھیں نا کہ جزو لا ينفق یعنی ضروری ہوتی ہیں. آپ اس کو یہ سمجھیں جیسے نماز ہے، فرض ہے، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، فرض ادا کی، اس کے بعد سنتیں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی تھے، وتر بھی ہم نے ادا کیے. اصل مقصود تو فرض اور واجب جو تھا ان کی ادائیگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہے. تو نوافل کے اہتمام سے کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب مسلسل پاتا رہتا ہے. تو اس سے قربت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نزدیکی اس بندے کو نصیب ہوتی ہے. تو یوں ہی جو عورت اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے بہت سارے کام ایکسٹرا وہ سوچے کہ کس کام سے میرا شوہر خوش ہوتا ہے، وہ کام جب کرے گی تو یہ رشتہ بہتر سے بہتر انداز میں اجر و ثواب بھی ملے گا. اجر و ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. نگران شورا کی آمد. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. مرحبا سیدی. اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے. ماشاءاللہ. مرحبا. فضان میر حمزہ جاری رہے گا. نعرے بھی لگ رہے تھے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر. کیا بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آج تشریف لائے تھے کھانے والے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. تو ساتھ ساتھ ذکر بھی چلتا رہا. اللہ اللہ. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ہے جلوس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدنی مذاکرے سے پہلے انشاءاللہ بات حضور چل رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال آیا تھا کہ عورت پر کپڑے دھونا، یہ برتن وغیرہ کے معاملات دھونا، یہ کام کاج کرنا، یہ فرض ہے یا واجب ہے. اس پر استاد صاحب نے شرعی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتایا ہے. تو بات یہ ہے میرا خیال ہے صرف شرعی پوائنٹ آف ویو نہیں بتایا، جی اخلاقی اور معاشرتی پوائنٹ آف ویو بھی بتایا ہے. بالکل بتایا. مشترکہ گفتگو کی. میں نیچے لفٹ پہ کے پاس کھڑا ہوا تھا جی، تو وہ مجھے سن رہا تھا استری کا، تو ٹھیک ہے کپڑے استری واقعی ضروری ہے. مرد کہاں سے استری کرے گا، اس کو کریز نکالنے نہیں آتی ہوگی بیچارے کو. استری کرنی آنی چاہیے، کپڑے اپنے استری کرنا چاہیے. اب تو حضور دور جو ہے وہ ماڈریٹ ہو رہا ہے، لوگ اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں. بالکل کریں اپنے کام خود. وہ وہاں کرتے ہیں جہاں یہ نہ کھلانے والا نہ پلانے والا، صرف کمانے کے لیے جب جاتے ہیں نا تو وہاں کپڑے بھی خود استری کرتے ہیں، کھانا بھی خود بناتے ہیں، برتن بھی خود دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. وہاں یہ سب کچھ خود کرتے ہیں. اچھا، وہاں بیوی کو یہ بھی یاد نہیں آتا کہ میرا شوہر میری خدمت کیوں نہیں کر رہا، میرا شوہر مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا، میرا شوہر مجھ سے وہ 2 سال 3 سال کے لیے گیا ہوا پیسے بھیجتا رہتا ہے بس خلاص. یہ بھی ہوتا ہے. وہاں پہ یہ سارے کام خود کرتا ہے آدمی، جوتے بھی اپنے پالش خود کرتا ہے. ایسی بات. ہاں، بات یہ ہے جی، دیکھیں جب ایک کام ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو کام کرنے والی رکھے گھر پہ، کام کرنے والی آئے، کام کر کے جائے. اب ہم ادھر کیا سارا دن جو ہے وہ صفائیاں ہی کرتے رہے اور جو ہے وہ برتن جھاڑتے رہے اور کپڑے دھوتے رہے اور بچوں کو سنبھالتے رہے. مسئلہ یہ ہے، عورت کو بھی سوچیے، مجھے بھی کوئی ریلیکسیشن ہونی چاہیے. آپ کا سوال جو ہے نا اتنا بڑا ہوتا ہے، جواب آدمی کیا دے گا. آپ تو ایک جملے میں سارا کام ختم کر دیتے ہیں. آپ کا سوال 4 جملے میں، جواب 1 جملے میں، تو یہ دیکھو کیسے الٹا چل رہا ہے نا. عموماً سوال آدھی لائن کا ہوتا ہے، جواب 4 صفحے کا ہوتا ہے. سب مسئلہ یہ ہے اپنے سلمان بھائی جی کہ دونوں طرف کی بات کریں. نان نفقہ آج آپ نے اپنا موضوع رکھا تھا. جی، میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین اب بھی عرض کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارا منحصر ہے کہ بیٹی کیا ذہن اور کیا تربیت لے کر آئی ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اگر وہ اپنے شادی سے پہلے ہی اس کا ذہن ہے، چونکہ وہ گھر میں بھی کام کاج کر ہی رہی ہے، گھر میں بھی پکا رہی ہے، شادی سے پہلے ڈسٹنگ کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، ستھرائی کر رہی ہے. بعض اوقات بہن ہو کر عموماً بھائی کے کپڑے استری بھی کر دیتی ہے، والد صاحب کے کپڑے استری کر دیتے ہیں بیٹی ہو کر. اچھا، وہ شاید یہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ امی سب کر رہی ہوتی ہے. ابھی لیٹسٹ بات ہے، 2-4 دن کی بات ہے، مجھے پتا چلا کہیں سے جی پتا چلا کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا یہ پکاتی نہیں ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ماڈرن
मॉडर्निज्म में या एक नए माहौल में या एक नए कल्चर में, या अभी जो 17, 18, 19 साल की जो बच्चियां होती होंगी, हो सकता है इनमें एक कल्चर होता हो कि हमने पकाना नहीं है, हमने ये करना नहीं, हमने वो करना नहीं है। अच्छा, तो असल में जो पहले मैंने अर्ज किया था, डिपेंड इस बात पर करता है कि आया ये बेटी अपने माँ बाप के घर से क्या लेसन लेकर आई है। अगर वो ये लेसन लेकर आई है कि बेटी आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और सिर्फ लेसन नहीं, घर में ये करा कर भेजा जाए। लेसन हुजूर, लेसन कौन लेकर आता है? कोई भी नहीं लेकर आता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आप के कितने बच्चे? मेरा तो एक ही है। लेसन मतलब सुन तो लेना, कितने बच्चे आपके? नहीं, कितने बच्चे आपके? अभी तक तो एक ही है जी। एक, अभी तक तो एक। कितनी उम्र है उसकी? 3 साल का। माशाल्लाह, अल्लाह उसको सलामत रखे, आपकी आंखों की ठंडक करे और एक मजबूत आलिम बाअमल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, हमारी दुआ है। लेकिन हुनुस मंजिल दुरस्त, अभी वो वक्त के ये कि ये कैसे आती हैं ऐसा नहीं है। एक तबका है जिसके यहाँ बेटियां बाकायदा तरबियत लेकर आती हैं। मैं लेसन से मुराद, वो लेसन भी तो कुछ समझ रहा होगा। नहीं, लेसन वो भी हो सकता है कोई जेज में लेकर आए तो क्या ताजु, लेकिन ये कि सबक लेकर आती हैं मदीना मदीना, और वो मतलब ये कि पकाती हैं, घर के कामकाज करती हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं, शोहर की दिलजोई का ख्याल रखती हैं। बाज़ होती हैं कि जिनको ना पकाना आता है ना ये करना, वो बेचारियाँ तकलीफ में बहुत ठीक ठाक आजमाइश में आती हैं। उनको बेचारियों को, अच्छा सिर्फ उनको नहीं सुनना पड़ता, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ उस बेचारी बच्ची को नहीं सुनना पड़ता, हर 2-4 महीने के बाद उसके माँ बाप के लिए भी मसाइल होते हैं कि आओ। इसलिए मेरी आज एक बार फिर तमाम बेटी वालों से अर्ज है, तमाम बेटी, भले आप अमीर घराने के हैं, मिडिल घराने के हैं या गरीब घराने के हैं, मैं आपको ये मशवरा है मेरा, कबूल करें आपकी मर्जी, ना कबूल करें आपकी मर्जी, मगर मशवरा मैं आपको दूंगा कि बेटी को शादी से पहले ही पकाने का, कामकाज करने का जो एक सलीका का जो काम होता है कि घर में एक सलीके के साथ रहना होता है, उन तमाम तर चीज़ों की तरबियत आप यूँ समझिए कि अगर उसकी शादी आपने अपने जहन में 17 या 18 साल में, मिसाल का तो सोचिए कि मेरे अपनी बेटी की शादी 18 साल में करनी है, तो आप समझे कि ये 13-14 साल की उम्र से जो है ना आपने इसकी ये तरबियत शुरू कर देनी है। ये मेरा आपको एक मशवरा है, इसको हो सके तो भले मद्दी मशवरा ही करके कबूल कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बेटी अगर ये सारे काम काज, क्योंकि अगर उसको मौका नहीं मिलता, वो घराना ऐसा है कि जहाँ ऑलरेडी का पकाने वाले, पकाने वालियाँ ये सब हैं, तब भी आपकी बेटी इंशाल्लाह दुखी और परेशान इन मायनों करनी होगी, क्योंकि ये एक फेस है, ये एक फेस है। दूसरा फेस है अंडरस्टैंडिंग, सही। एक फेस है मैनेजमेंट, घर के काम का निज़ाम को देखना। दूसरा फेस है वो नेचर में और मिजाज में मुताबिक, वो आप नहीं कर सकते। वो सिवाय इसके कि आप ये समझा कर भेजें कि बेटा वापस मत आना जी, वापस मत आना, और तुम्हें मतलब कि जहाँ तक शरीयत इजाज़त देती है ना, वापस क्यों ना आना जी, वापस जब दिल करे वापस आ जाए। नहीं आना, नहीं आना, मानो मेरी बात, ये भी इंशाल्लाह भी कहकर भेजोगे एक दिन, ठीक है? तो वापसी तो कुछ और मुराद, हाँ ये कुछ और, इनकी मुरादें बदलती रहती हैं। हमारा तो पूरा रमज़ान रहा है ना जमील भाई साथ, ठीक है? तो इनकी मुरादों को मुझे भी थोड़ा पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये कि ये वापस मत आना, जो कि बेटी वाले मेरी बात समझ रहे हैं कि वापस ना आने से क्या मुराद है। बेटी जब तक शरीयत इजाज़त, जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है ना, आप उनके माहौल में, उनके सांचे में ढल जाना, और या आपकी अच्छी आदत है तो अपने सांचे में ढाल लेना, यानी इतना, मतलब ये एक सबक होता है, ये करके भेजें जी, और वो अपना हिसाब किताब रखे। मगर चूंकि हमारा मौजू बेटी नहीं था जी, ना नफ़क़ा मौजू है, और ना नफ़क़े से ताल्लुक ज़्यादातर गालिबन मर्द से है जी ना जी। बिल्कुल, मैं हुजूर ये सवाल करना चाह रहा था आपसे कि हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर एक जो घर टूटने का
جو رجحان ہے نا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی گھر جو ہیں یہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، طلاقوں کا ریشو یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ مالی کرائسس بھی ہوتی ہے کہ ہماری خواہشات، ہماری جو ڈیزائرز ہیں یہ پوری نہیں ہو رہی، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا، جو ہم اپنے بچوں کے لیے چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا، جہاں علاج چاہ رہے ہیں وہاں علاج نہیں مل رہا، جیسے کپڑے چاہ رہے ہیں ویسے کپڑے نہیں مل رہے، جو ہم جیسا گھر چاہ رہے ہیں ویسا گھر، ویسی رہائش نہیں مل رہی. تو بعض اوقات یہ فائنینشیل جو ایشوز ہوتے ہیں یہ گھر کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے، کیا فائنینشیل ایشوز کو گھر کے ٹوٹنے کا سبب بننا چاہیے؟ دیکھیں باہر شریعت کے متعلق سے جو نچوڑ میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے تھوڑا بولنے میں میں تھوڑا کھل کر بولوں گا، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے انشاءاللہ لگام ہے اپنی تو پکڑ لیجیے گا، کہ اگر نان نفقے کے حساب سے اگر شوہر تنگ دست ہے، مفلس ہے، غریب ہے نا، تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش پیدا کی ہے کہ اس میں پھر عورت کمپرومائز کرے گی، اگرچہ اس پر بہت ساری چیزیں اس وقت بھی لازم ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر کمپرومائز کا، سیکریفائز کا اور قربانی کا، اس کے لیے تھوڑی رعایتیں دینے کا شریعت نے یہ احکامات رکھے ہیں، جو کہ یوں سمجھے کہ 4-5 صفحات پر پھیلی ہوئی جو ایک گفتگو ہے. اگر میں اس کو یہ 2-4 جملوں میں اگر بند کرنا چاہوں، کیونکہ ایک ایک جزیے پر کلام کرنے جائیں گے تو اشکالات بہت وارد ہوں گے، کنفیوژن بہت پیدا ہوگی سننے اور سمجھنے والوں میں، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں یہ ہو سکتا. اس لیے ایک تھوڑا سا کنکلوژن ٹائپ کا میں نے بیان کیا. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جو شریعت مطہرہ نے نان نفقے کے حوالے سے جو صورتیں اصول مقرر فرمائے ہیں، تو اس میں یہ ہے جیسے بسا اوقات 2 خاندان، مرد عورت دونوں کا خاندان مالدار ہوتا ہے، تو اب شوہر کو اس حیثیت سے کہ دونوں مالدار ہیں تو مالداروں جیسا ہی وہ نان نفقہ، عورت کے کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست شوہر کو اس حساب سے کرنا ہوگا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں محتاج ہیں، دونوں غریب ہیں، لڑکا بھی غریب، لڑکی بھی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو اب دونوں کو اس غریب خاندان کے حساب سے جو کھانا جو وہاں چلتا ہے غریبوں میں، انداز چل رہا ہے تو اسی انداز کا اس کو کھانا پینا رہن سہن وہ کرنا ہوگا، شوہر پہ اس حساب سے لازم ہوگا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اعلیٰ خاندان کی آ جاتی ہے اور لڑکا اس کے حساب سے وہ تھوڑا غریب ہوتا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ یہاں خراب ہو جاتا ہے کہ لڑکی تو ہے اعلیٰ درجے کے خاندان کی اور لڑکا اس کے حساب سے کچھ غریب ہے. تو شریعت مطہرہ نے یہ نہیں کہا کہ اس آدمی کو اب جیسے تیسے قرض لے کے ادھار لے کے اس عورت کے اسٹیٹس کے مطابق نان نفقہ رہن سہن رہائش دینا لازم ہو، بلکہ یہاں متوسط اور مڈل لیول کا نان نفقہ دینا ہوگا. یعنی لڑکی کو تھوڑا سا اپنا گراف نیچے رکھنا ہوگا اور لڑکے کو اپنا گراف اونچا کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے جس خاندان میں رشتہ کیا ہے اس خاندان کو بھی بیلنس رکھنے کے لیے اس عورت کے اسٹیٹس کے مطابق اپنا نان نفقہ رہن سہن کا انداز وہ چینج کرنا ہوگا. اور اس میں عورت کے نان نفقے میں جو وہاں اپنے باپ کے یہاں کھاتی تھی اب اس جیسا لازم نہیں ہے، لیکن جو اپنے یہاں یہ دال روٹی کھلاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا بڑھا ہے. کپڑوں کا ایک غریب لڑکی اگر 600 روپے کے سوٹ پہ وہ اپنی لباس پہن لیتی ہے، ایک امیر خاندان کی اس کو 600 والے اس نے کہیں پہنے ہی نہیں ہیں، وہ 2-2.5-3 ہزار سے کم کا لباس پہنتی نہیں تھی. تو اس آدمی پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اب وہ چونکہ غریب ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ 3,000 والا ہی سوٹ دلائے، یہ تھوڑا سا 600 سے اوپر جائے، 1,000-1,200 تک چلا جائے. اور عورت کو چاہیے وہ تھوڑی سی اپنی خواہشات کو شوہر کی، مگر اگر یہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ اس کو سال میں کتنے کپڑے دینے اس پر واجب ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ 5,000 والا بھی دلا دے گا. اس کو پتہ ہو کہ دوبارہ مانگا نہیں جائے گا، اور یہ ہمارے اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، اس کے لیے ان کو ہم کہتے ہیں بھارے شریعت پڑھ لیں. مدینہ ہو گیا نا. صحیح ہے سلمان بھائی جنڈوس کر دیں بس. اچھا میں نے مفتی علی اصغر صاحب سے مدثر العالی اللہ ان کا سایہ دراز کرے عرض کی ہوئی اکبر بھائی، تو جہاں ہو سکتا ہے شاید یہ دیکھ یا سن رہے ہوں تو سوالات آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، تو کچھ یہ بھی معاشرے پہ بڑی نظر رکھتے ہیں اس موضوع پر، تو اگر ان کو بھی چیک کر لیجئے گا. اگر یہ ہمارے سلسلے میں بازاریہ فون کرم فرمانا چاہیں اور اپنے مدنی پھولوں سے ناظرین کو نوازنا چاہیں، ہمارے معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں تو مرحبا، صد کرو مرحبا. چونکہ ہم یہاں مکہ اسٹوڈیو سے جو ہے وہ لائیو ہیں،
میری معلومات کے مطابق بیسٹ ذریعہ یہی رہے گا کہ استاد قبلہ مفتی علی اصغر صاحب کا کوئی واٹس ایپ ریلائبل قسم کا جیسے ہمارا وہ ہوتا ہے وہ آ جائے. تو یہاں سے کال کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے. صاحب کہتے ہیں نا اس میں کیا حرج ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت اسٹوڈیو سے ان کو کال کرنے کی سہولت کال کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے. براہ راست کال کوئی حرج نہیں ہے. ہم نہیں, آپ مجبوریاں بیان کریں, ہمارا چندہ بڑھتا ہے. اللہ اللہ اللہ. بالکل جی. یہ پورا مدینہ ہال تو الحمدللہ بڑا زبردست پی سی آر ہے. یہ مکہ ہال ہے, اس کا پی سی آر. یہ ہم نے ایک مطلب لیٹسٹ, اتنا بھی لیٹسٹ نہیں ہے لیکن اسٹوڈیو بنتے رہتے ہیں جی. اتنا بڑا ایک سلسلہ ہے مدنی چینل کا, تو ہمارے اسٹوڈیو بڑھتے رہتے ہیں, تو پھر وہ کنیکٹیویٹی کے بھی ایک اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں جی. تو اب دعا کرتے رہیں انشاءاللہ, مدنی عطیات بڑھاتے رہیں تو یہ بھی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کال مزید شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب کے ساتھ ذرا اس طرح پہلی بار سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المالک اطاری بختور نگر سے بول رہا ہوں. میرا گھر ہے چھوٹا حاجی عمران سے. یہ بہت سارے سناب لے کر حاضر ہوئے ہیں, لیکن میں کو یہ سنا تھا ابھی شادی ہم کیسے کرائیں بچوں کی. اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں بہت ہی مہنگی جا رہے کام پوچھ پچاس ہمارے. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال اتنی واضح سننے میں نہیں آئی ہے, اگر خلاصہ بیان کر دیا جائے. جی خلاصہ جو ہی میرے پاس بیان ہوگا تو جی فرمائیں. شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, کیا کریں بچوں کی شادیاں کیسے کریں؟ سستی کریں, کس نے کہا مہنگی کریں. کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کرواتا شادی آپ کی. نہیں, کون گن پوائنٹ پہ شادی کرواتا ہے یار. میں آپ نہیں کریں, نارمل شادی کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وسعت دی ہے, اس کے مطابق آپ ارینجمنٹ کریں. آپ مہنگی کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, سستی کریں گے تب بھی لوگ باتیں کریں گے. خرچہ کر کے باتیں سننے کا کیا فائدہ؟ 2 پیسے بچا کر ہی آدمی باتیں سنے. جب باتیں سننی ہے تو آدمی پیسے بھی 2 بچہ بچا لے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری بات کی آپ نے, ماشاءاللہ. مدینہ جی, کال کے حوالے سے عرض کرتا چلوں, آپ جب بھی سلسلے میں کال کریں تو ٹھہر کے اور تھوڑا دھیمے انداز میں اس کال کریں تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ آئے. اور مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ اس کی عرض کروں گا آگے. آپ کی کال ایک اور شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاکر عطاری محبوبہ یو پی ہند سے عرض ہے. جیسا کہ نکاح کرنا سنت ہے, واجب بھی ہو جاتا ہے اور کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے. اب طالب علم دین ہے, وہ اگر نکاح کرتا ہے تو نان نفقہ بھی اس پر واجب آتا ہے. اب اس صورت میں وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے یا پھر نان نفقہ کمائے, اس کا کیا حل ہوگا؟ روزے رکھتا ہے تو پڑھائی میں اس کو سستی آتی ہے, برائے کرم ارشاد فرمائے. تو آپ کو دیکھ کر ہی سوال آیا مجھے لگتا ہے. بتائیں, آپ بھی بتائیے گا بھائی جان. آپ دونوں نے درس نظامی کیا ہے پورا, میں نے تو کیا نہیں ہے. دیکھیں اس میں اگر پڑھائی میں حرج واقع ہو رہا ہے اور نکاح کے فرض یا واجب ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں بن رہی, تو پڑھائی کو فوکس کرتے ہوئے اگر وہ کچھ عرصے تک شادی سے رکتا ہے کہ میں اپنی جو پڑھائی ہے جیسے درس نظامی کا کورس ہے وہ کمپلیٹ کر لوں, اس کے بعد پھر میں شادی کی طرف آؤں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر شادی فرض یا واجب کے درجے میں ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت یہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, تو اب اس حوالے سے ان کو شادی کی طرف جانا چاہیے. کہ جو پڑھائی کا مقصود کیا ہے, جو کچھ پڑھا اس پہ عمل. اب جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کی ایک صورت ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ شادی اپنے شرائط کے مطابق آپ پہ فرض ہے یا واجب ہے, اور اب پڑھائی کی وجہ سے شادی سے رکنا کہیں گناہ میں مبتلا نہ کر. اور علم دین یا فرض علم درس نظامی پر موقف نہیں ہے, تو وہاں اس طرح تو اس صورت میں یہ کہ ان کو چاہیے کہ اپنے شادی خانہ آبادی کی طرف جائیں. اور جو نان نفقے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تو ظاہر ہے کہ میں اتنا اپنا آپ تو نہیں. اچھا آپ چلیں, چل لکھا لائیں ثنا خانہ میں چہرہ تیرا, آپ بھی فرما دو کچھ.
میں کیا فرماؤں جی، میں تو یہ فرمانے والا تھا کہ آپ کو بھی ہر طرح کی بات کرنی آتی ہے. یہ موقوف نہیں ہے تو یہ اس کا موقوف علیہ کا جو موقوف کا جو موقوف علیہ ہوتا ہے. میں اتنا مشکل نہیں کرتا ہوں، نہیں کر لیتے ہیں آپ بھی حضور، ساری باتیں کر لیتے ہیں. میں نے درس نظامی جو شروع کیا تھا نا، میں نے شادی کے بعد شروع کیا تھا. سبحان بلکہ شادی کے بعد بھی کہہ سکتا ہوں میرے 3 بچے تو شاید مجھے 3 بچے میرے تھے. اس کے بعد میں نے درس نظامی شروع کیا تھا. اور میں کام کاج کرتا تھا، کاروبار بھی میرا تھا. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ، یعنی میں نے ایک عرصے تک رات کی کلاسیں لیں، اس کے بعد میں امجدیہ جاتا تھا، صبح پڑھنے جاتا تھا. اور میرا اپنا یہ ہے کہ شاید یہ شادی اگر آپ نے مطلب ایک صحیح مناسب گھرانے میں کی ہے، جو کہ خود ایک مذہبی گھرانہ ہو اور آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہو، تو میری اپنی ہوتا بعد اوقات میرا اپنا جو تجربہ یہ ہے کہ شادی دین کے کام میں، شادی علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کی اپنی اسپرٹ پر، آپ کے اپنے احساسات، جذبات اور آپ کے اپنی اس کے اوپر بھی یہ چیزیں موقوف کرتی ہیں کہ آپ کیا. کیونکہ جتنے بھی علماء ہمارے نکلے ہیں ان میں تقریباً سب شادی والے تھے، بچے والے تھے. ٹھیک ہے، وہ شروع سے انہوں نے ایک علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن میں خود جیسے اب چلے میری مثال، اب تو میں نے تو پورا کیا نہیں درس نظام. حاج عبدالحبیب نے تو پورا درس نظامی کر کے سند بھی حاصل کی نا، وہ بھی شادی و بچوں کے بعد انہوں نے کیا ہے، بلکہ اپنا کاروبار بھی تھا. ایسے مطلب میں جب درس نظامی کر رہا تھا تو یہ چونکہ طالب علم مجھے لگتے تھے جنہوں نے سوال کیا ہے اور ان کو شاید کنفیوژن ہے، تو میں چاہ رہا تھا ان کی کنفیوژن دور کروں. کہ جب میں جن دنوں میں درس نظامی 97 یا 98 میں غالباً درس نظامی شروع کیا تھا، اس وقت ہمارے درجے میں جو طلبہ کرام تھے، اگر میں کہوں کہ 92% جی شادی شدہ تھے جی تو شاید غلط نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور میں یہ جن رہے مفتی فضیل صاحب مدعز العالی، ہم نے ایک ساتھ شروع کیا تھا درس نظامی. تو مفتی فضیل صاحب کہاں پہنچ گئے. تو یہ مطلب ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی اور درس نظامی میں ہے. میں اس کا نہیں کہتا کہ بالکل ہی کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. پھر جیسی روٹین اور جیسی عادت، کیا کہتے ہیں جمیل بھائی؟ اس میں وہ خاندانی مسائل کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، تو کہیں شادی ڈسٹربنس کا باعث بن سکتی ہے، کہیں نہیں بن سکتی. میرے نزدیک پتہ ہے کیوں کم بنے گی؟ زیادہ تر خاندان کے مسائل اس کو زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں جو گھر میں زیادہ دخل اندازی کرتا رہتا ہے. یہ میرے مبلغین کے لیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں، مطلب آدمی بالکل گھر کا کارپیٹ بھی نہ بنے. یہ بات دیکھیں، یہ اس موضوع پر ہے. اگر ایک نجات پانے کے مدنی پھول میں کہے کہ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، سبحان اللہ، اگر اس موضوع کی طرف جائیں تو وہاں پر ایک الگ موضوع ہے کہ باہر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آدمی باہر وقت گزارے، کہ باہر اخلاق اور کردار کے تباہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پھر گھر میں ایسا ماحول بنائے کہ ایک روایت کے مطابق گھر کے پیوند بن جاؤ، بالکل ایک جیسے کہ بالکل گھر کے کونے پکڑ لو اور بغیر حاجت و ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. یہ ایک الگ ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ جو لوگ بہت زیادہ گھر میں تو کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنے رزق کے حلال میں وقت دیں، علم دین حاصل کریں، اور جو گھر کی جملہ ضروریات ہیں، حاجتیں ہیں، ان کی جو فرائض و واجبات ہیں جو آپ کے ان کی ادائیگی، اس حد تک آپ رہیں اور بچے رہیں. یعنی میں یہاں پر بلکہ ایک کوڈ کروں گا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پر رزق کمانے کی خوبصورت نیت بیان کی ہے. وہ نیت آپ کو بتاتا ہوں. وہ نیت یہ آپ نے بیان کی ہے کہ اس نیت کے ساتھ کسب کرے، کسب معاش، رزق حلال، اس نیت کے ساتھ کمائے کہ میں اس سے رقم جو ملے گی وہ اپنے گھر پہ دوں گا اور یکسوئی کے ساتھ میں رب کی عبادت کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جیسے نان نفقے کے پورے باپ کے اندر آپ دیکھیے جس کی روز کی اجرت ہے وہ یومیہ دے دے گا نفقہ، جس کی ماہانہ ہے وہ ماہانہ دے دے گا، ٹھیک ہے، جس کی سالانہ ہے وہ سالانہ کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے سارا.
ٹھیک ہے، یہ سب کرے گا. تو اب یہ کہ اب ہم ماہانہ والے مثال کے طور پر، اب ماہانہ تو مہینے کے پیسے دے دیے گھر میں، فریش ہو گیا. اب کیوں مانگے بھائی؟ اچھا اب اگر چوری ہو گئی تب بھی وہ ذمہ دار، بہار شریعت میں جو لکھا ہے، چوری ہو گئی تب بھی وہ ذمہ دار، ضائع کر دیا تب بھی وہ ذمہ دار، اچھا فضول خرچے میں اڑا دیا تب بھی وہ ذمہ دار، کیونکہ ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ میں اپنے دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے بھی عرض کروں گا، اور میں اپنے دیگر جو مدنی چینل کے وہ مطلب ناظرین کہ جو الحمدللہ ایک خاص مقصد کے تحت جینا چاہتے ہیں، ایک مقصد کے تحت چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بہت آپ کو پیارے مدنی پھول ملیں گے. اس میں وسعت ہے، اس میں گہرائی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے اور سیکھنے والے کے لیے. اس کو نیگیٹو نہ لیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ نیگیٹو نہ لیجیے گا. یہ باتیں ہوتے آ رہے مولانا کو گھروں کی نہیں پڑی ہوئی، یہ جتنے بھی 2-2, 4-4, 5-5 سالوں کے لیے باہر پڑے ہوئے نا، بیوی بچوں کو نا، ماں باپ کو چھوڑ کر، ان میں مولانا کتنے ہیں؟ ان میں منڈانا زیادہ ہیں، ان میں بے نمازی زیادہ ہیں، مگر ان کے بارے میں کوئی بولنے کے لیے نہیں جاتا کہ کیوں بیوی بچوں کو نہیں پوچھتے ہو، کیوں ماں باپ کو نہیں پوچھتے ہو. بلکہ ماں کا انتقال ہو جائے تو فون کرتے ہیں، نہیں بیٹا ہم لوگ کر لیں گے، تیرے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اگر مولانا ادھر بیٹھ کے امامت بھی کر رہے ہوں گے نا کسی باہر ملک کے اندر، تو کہیں گے ہے اس کو اتنی نہیں پرواہ ہوتی کہ ماں کا انتقال ہو کے آ جائے. کیونکہ یہاں پتہ ہے نا کہ یہاں تو مسجد کرایہ دے دے گی، مسجد آنے جانے کا پیسہ دے دے گی، وقف کے مال سے اس کے آنے جانے کا کرایہ نکل آئے گا. وہاں پتہ ہے کہ وہ میرا بیٹا آئے گا یا میرا شوہر آئے گا تو وہ اپنے جیب سے خرچ کر آئے گا ٹکٹ کے، اور جائے گا تو کیا کرے گا، اگر کتنا کر لے گا ماں کے لیے، خالی روئے گا 2-4 دن کے بعد 1 ہفتے واپس چلا جائے گا، صرف اس کے پیسے بچانے کے لیے. تو یہ ڈفرینسز ہیں دنیا اور آخرت کے معاملات پر غور کرنے والوں کے لیے. اس لیے میری تو یہی ہوتا ہے مدنی التجا کہ ایک رزق حلال کمائیں، بالکل نان نفقہ مرد پر واجب ہے، دینا ہی دینا ہے. عرف کے مطابق کپڑے، عرف کے مطابق مکان، اور عرف کے مطابق خوراک. تین چیزیں ہیں نا، رہائش، مکان اور مکان. ہاں، روٹی کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں، یہ دینی ہے عرف کے مطابق، اور دیں اپنی پوزیشن دیکھ لیں کیا وہ کیا دینا ہے. میں یہاں یہ کہوں گا نان نفقے کا جو موضوع ہے نا، پھر آپ کال بھی لیجیے گا، بڑے بے چین ہو رہے ہو آج کل کچھ خاص ایک وہ پریشر ہے نا، کالز بھی لینی ہے، میسیجز بھی، لیکن لوگ مگر میں ایک بار ضرور بولیں گے ہمارا میسیج نہیں لے رہا، ہماری کال نہیں لے رہا. لیں گے، میں بھی تو لیٹ آیا ہوں نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر عورت پڑھ لینا کہ مجھ پر مرد کی خرچ کرنے کی ذمہ داری کتنی ہے، اور مرد پڑھ لے کہ مجھ پر عورت پر خرچ کرنے کی ذمہ داری کتنی ہے، تو ان دونوں کو تو پتہ ہونا چاہیے. مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ دونوں کے ماں باپ اور گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے سبحان اللہ کہ اس کی ذمہ داری کتنی ہے. اتنی آسان ہے شادی. اور میں نے جو نان نفقے کے جو مسائل پڑھے ہیں بہار شریعت سے، جو میرا پڑھنا یاد ہے، اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو اسلام و دین کی اس ادا پر تو جیسے قربان جاؤں، جو اس نان نفقے میں عورت کو اسلام تحفظ دے رہا ہے نا مفتی صاحب. قاضی کا تو دور نہیں ہے، ورنہ یہ عورت قاضی کے ذریعے کتنے کام کروا رہی ہے. دیکھیں مسائل کے اندر اتنا تحفظ دے رہا ہے. ضامن بننے کا جو مسئلہ آپ کو اگر یاد ہو، پڑھا ہو، کہ اگر شوہر بولے کہ میں ضامن ہوں تو ضامن ہے، ورنہ جا رہا ہے 1 مہینے کے لیے، تو وہ عورت کہہ سکتی ہے کہ مجھے اس مہینے کا خرچہ دے گا کون، تو وہ ضامن دے کر جائے کہ تمہیں خرچہ یہ دے گا. لیکن وہ کس عورت کے لیے کیا، یہ سارے مسائل جو ہیں میں واقعی آپ کو مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت میں جو کتاب النکاح ہے، کتاب النکاح میں نان نفقے کا باب ہے. نان نفقہ تو ہم کہتے ہیں، اس میں بہار شریعت کا جو 8واں حصہ ہے نا، اس کے اندر نفقے کا بیان، یہ بہار شریعت کے 8ویں حصے کے اندر صفحہ نمبر 258 جو مکتبۃ المدینہ کی نئی مطبوعہ بہار شریعت تخریج شدہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 258 سے یہ تقریباً یہ 8واں حصہ کمپلیٹ ہو رہا ہے نان نفقے پر. تو 12, 15, 20 صفحات تقریباً یہ اس پہ تفصیلاً یہ پڑھ لیں آپ. میں تمام شادی شدہ غیر شادی شدہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو مدنی مشورہ دوں گا، 15 سے 20 یا 25 صفحات کے پر یہ ایک مسائل ہیں. اتنے زیادہ مطلب طوالت نہیں ہے، مگر سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیں، نہ سمجھ میں آئے
تو مہربانی کر کے دارالفتہ اہل سنت فون کر کے پوچھ لیں. کال نمبر آپ کے سامنے ہونے چاہیے. آپ کی تو میں کہتا ہر کتاب پر آپ کا فون نمبر آپ کے موبائل پر لکھا ہوا ہونا چاہیے. میسج کر دیں مہربانی کر کے, یہ ضرور پڑھ لیجئے گا. میں تو یہی امید کروں گا یہ جو ہم نے موضوع لیا ہے تاکہ ایک ایورنیس, دیکھیں ہم ایک سلسلے کے اندر کو پورے کے پورا یہ نفقے کا موضوع نہ بیان کر سکیں گے, نہ سمجھ سکیں گے, نہ سمجھا سکیں گے, لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ اس سے آپ کے ذہن میں ایک ایورنیس جس کو کہیں یا معلومات کہیں فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے کہ مہربانی کر کے اس کو پڑھیں اور شادی سے پہلے ضرور پڑھیں, شادی سے پہلے ضرور پڑھیں, مہربانی کریں کہ کیا یہ ہمارے برادریوں میں جو کچھ ہمارا بٹا ہوا ہے نا, اس میں خود کو نہ بانٹیں. صرف ہر چیز برادری میں بٹی ہوئی غلط نہیں ہے, برادری میں ہونے والی ہر چیز درست بھی نہیں ہے. مدینہ لہذا پڑھ ضرور لیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری اب بات آپ کے ہاتھ میں جو کیا کریں. جی, اور میں ایک جب مسائل پڑھ رہا تھا آپ کے حکم پر, میں نے بھی پڑھے الحمدللہ ایک دفعہ پھر سے, تو اسلام کا حسن مجھے اس سے نظر آیا کہ یہ نہیں کہ لکیر کا فقیر نہیں بنایا, کہ نفقہ جو دینا ہے, خرچ جو دینا ہے, وہ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ متعین ہو جائے گا, بلکہ اس میں یہ رکھا اگر گرانی کے دن ہوتے ہیں یعنی مہنگائی کے ایام ہوتے ہیں تو پھر یہ نفقہ جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا. یعنی مہنگائی ہو گئی ہے تو اب اس میں اضافہ کرنا پڑے گا, اور اگر سستائی کا موسم ہے تو پھر اس میں بھی وہ ایڈجسٹ معاملہ جو عورت کے لیے سیکیورٹی کتنی ہے, سبحان اللہ, اور مرد کے لیے تحفظ کتنا ہے. مدینہ کیا بات ہے, مرد کے لیے آسانیاں کتنی اس میں دی گئی ہیں, اور عورت کو سیکیور کتنا کیا گیا ہے کہ یہ کہیں بھی اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہیں کر سکتی. یعنی عورت کو شادی کے بعد کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ شریعت مطہرہ نے جیسے ایک آدمی کے اوپر اس کے والد کا نفقہ یا اس کے بہن بھائیوں کا نفقہ یا اولاد کا نفقہ یہ اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب یہ کمانے پر قادر نہ ہوں اور ان کا اپنی بھی کوئی ملکیت میں مال نہ ہو جس کو یہ ضرورت سے زائد مال کو بیچ کے اپنی کمی اخراجات پورے کر سکیں. لیکن عورت بیوی چاہے مالدار ہو, کروڑ پتی ہے, سبحان اللہ, باپ کی بیٹی ہے, اس کی اپنی ملک میں کروڑوں روپے موجود ہے, بینک بیلنس ہے, تب بھی یہ شادی ہو کر جب آتی ہے اس کا نان نفقہ شوہر پہ ہی لازم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ غریب ہے اس کی ملک میں کچھ نہیں ہے تو یہ شوہر کے ہمارے بعض گھر ایسے ہیں جمیل بھائی کہ جن میں کمبائنڈ فیملی ہے, اگر باپ ضامن بن جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میرے 2-3 بیٹے ہیں, شادی ہے اور رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ, بزنس ایک ہوتا ہے اور باپ ہی ضامن ہے, تو اگر باپ ضامن بن گیا تو اب اس بچے کے اوپر وہ نان نفقہ واجب نہ, اب تو اس کے باپ کے اوپر آ گیا نا. جب باپ بیٹا نہیں ہے تو جو ضامن بنا ہے اس کو وہ چونکہ اس نے اپنے ضمانت لیے تو لازم ہے, لیکن اگر بیٹا موجود ہے تو اس کے اوپر ہی نان نفقہ لازم ہے. اب وہ اپنے والد کے ساتھ چونکہ کام کر رہا ہے تو والد سے جو حاصل شدہ جو مال ہوتا ہے, جو بیٹے کو اخراجات مل رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کے اخراجات ضروری وہ پورے کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ جب باپ نے ضمانت لے لی, بیٹا موجود ہے تو بیٹا بالکل فارغ ہے, وہ مل جل کے کام کر رہے ہیں. ہاں مل جل کے کر رہے ہیں, تو جو طے شدہ انداز جو جیسے بتایا جاتا ہے. ویسے میں جو پڑھا ہے اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی جو مرد اس وقت اپنے گھر میں دے رہا ہے وہ اپنی بساط سے بہت باہر نکل کے دے رہا ہے. جی اتنا تو ہے, یہ تو ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں اگر شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھا جائے اور اس پورے باب کو, پورے چیپٹر کو ایک بار پڑھ لیا جائے, اور جرنل بات کر رہا ہوں 100% پر نہیں, جرنل بات کر رہا ہوں کہ مرد اس وقت جو اس کو نان نفقہ جو اس کے پر ہے اس سے وہ آگے بڑھ کر اپنے گھر میں خرچ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کو کچھ کیا دیتا ہے, ویلیو نہیں ہے نا جی. نہیں ویلیو دیکھیں ویلیو نہ ہونا یوں اس معنوں کا ہوتا ہے. اب آپ اندر کی باتیں لا رہے ہیں دوبارہ کہ وہ ایک عورت کا ایک مزاج ہے, وہ کہہ دے گی کہ آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ ہمارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہم پر احسان ہے جی کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ مطلب یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. مطلب اگر یہ کمپنی بتا دے آپ کو کہ بھائی اس کو اتنا استعمال کریں گے تو یہ گرم ہو جائے گا, اس کو اتنا استعمال کرنا, اور گرم ہو جائے نا تو پھر اس کو رکھ دینا, کان کے اوپر نہیں رکھنا ورنہ نقصان دے گا. تو اب کمپنی نے کچھ بتا دی تو پھر آپ اس کو اسی طرح یوز کریں گے نا. تو اب مطلب کہ یہ کمپنی اب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری جان و مال کے مالک ہیں, ہمارے سب کچھ ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے.
تو ہم مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے معاملے میں ان حدیثوں کو ضرور پیش نظر رکھے کہ جس میں اس میں بھی عورت کا تحفظ ہے. سبحان اللہ. اگر میں کہوں مرد کو تسکین کا سامان تو دیا جا رہا ہے مگر یقیناً عورت کو تحفظ بھی دیا جا رہا ہے کہ تمہارے بارے میں پہلے سے ان کو بتا دیا گیا ہے. تو اب مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اس چیز کو دیکھے اور گھر ٹوٹنے نہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال آیا ہے میسج کے ذریعے سے کہ اگر بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ چاکلیٹ اور ٹافیاں جو ہے یہ لا کر مجھے دی جائیں تو کیا یہ مرد پر واجب ہوگا؟ ڈیفینیٹلی واجب نہیں ہے, یہ مرد پر واجب نہیں ہے. نہ مطلب کہ اس کی پوزیشن نہ ہو تو اسے ڈیمانڈ کرنی بھی نہیں چاہیے. اور ویسے اگر یہ چاکلیٹ وغیرہ زیادہ کھلائے گا تو کل کو پھر شوگر کے ڈاکٹر کا بھی علاج کرنا ہے, پھر دواؤں کے خرچے بھی بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بولے کولڈ ڈرنک بھی پلاؤ, یہ بھی کھلا. دیکھیں عرف کا ایک کھانا ہوتا ہے. نارمل ایک عام آدمی کے گھر میں نہ چاکلیٹ آتا ہے نہ ڈرائی فروٹ آتا ہے نہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو ایک میں نے کیا کہا کہ مرد بہت باہر نکل کے کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. نہ تو اگر لا دے تو کیا حرج کیا ہے لانے؟ لا دے تو مہربانی ہے نا اس کی. کیا مطلب نہیں اگر جہاں اتنے کام کر رہا ہے وہاں یہ بولے جہاں اتنے ایسا لے آئے کیا حرج ہے؟ یہ کہہ دیں یہاں اتنے ایسا اور ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. جی. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر یہ مطلب کہ لے آتا ہے تو ایک اور مہربانی کر دیتا ہے تو کیا حرج ہے, تو اس کو مہربانی کہیں کہاں منائیں. سبحان اللہ. لیکن میں تو مشورہ دوں گا کہ یہ چیزیں کھلا کر عادتیں خراب نہ کی جائیں. مدینہ ٹھیک ہے جی. عادتیں خراب نہ کی جائیں. یہ کھلا پلا دیں گے پھر منہ کو لگ جاتی ہے چیزیں, پھر مانگو پھر نہ ملے تو کیا فائدہ. اگر مطلب کبھی کبھار کی بات الگ ہوتی ہے, لیکن نارملی طور پر کامیاب مرد وہ ہے جو بہت کیلکولیشن کے ساتھ اور اپنی لمٹ کے ساتھ جو اپنی فیملی کو لے کر چلے اور اخلاقیات کے ساتھ چلے. یعنی میں ایک بات ضرور عرض کروں گا تھوڑا موضوع سے ہٹ کر. آج ہی کسی سے ایک موضوع پر بات ہو رہی تھی, ایک اسلامی بھائی سے کسی میٹر پر, تو ان کو میں نے ایک حدیث سنائی. کئی دفعہ الحمدللہ وہ حدیث پڑھی ہے. میں تمام اسلامی بھائیوں کے لیے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں ایک بار پھر, جس کا مضمون یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا, جی یہ بہت میٹر کرتا ہے. میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں, آپ کم بھی کھلائیں گے نا یہ گزارا کر لے گی. اب کم پلائیں گے یہ گزارا کر لے گی. آپ مطلب سادہ پہننے کو دیں گے گزارا کر لے گی. ہر عورت کھانے پینے اور پہننے کی بھوکی نہیں ہوتی, محبت کی بھوکی ہوتی ہے, عزت کی بھوکی ہوتی ہے, پیار کی بھوکی ہوتی ہے. اس کو اگر آپ کی طرف سے عزت مل رہی ہوگی نا, آپ اس کو مطلب کہ تو تڑا نہیں کریں گے, ابے تبے نہیں کریں گے, تیرے باپ نے تجھے کیا سکھایا ہے, تیری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے, اس کو آپ مطلب کہ یہ نہیں کہیں گے تو ذلیل ہے, تو گھٹیا ہے, تو اس کو مطلب آپ جھاڑیں گے نہیں, اس کو آپ مطلب اس کی دل آزاریاں نہیں کریں گے, اس کو اس کا ادب, اس کا احترام اور اس کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق رکھیں گے اور اس کو اس طرح لے کر چلیں گے. اور واقعی اگر آپ اس کی عزت کریں گے اور نتیجتاً آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں, آپ کا کردار اچھا ہے. دوسری طرف ایسا نہیں کہ آپ اس کو عزت تو بہت دے رہے ہو, وہ ایک طرف آپ سے عزت تو لے رہی ہے, دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ مجھے عزت بھی دے رہا ہے, میرا مان بھی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ اس سے ناجائز تعلقات بھی رکھے ہیں, یہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ کی بیوی ایک بار اگر آپ کو پتا چلے نا کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے, آپ کی غیرت جوش مارتی ہے, اور آپ اس کے سامنے 100 عورتوں سے باتیں کرتے ہو مگر وہ برداشت کرتی ہے. کیوں؟ کیا اس کے اندر غیرت نہیں ہے؟ نہیں ہے. وہ آپ پر بھروسہ کرتی ہے, آپ پر اعتماد کرتی ہے. نہ آپ کو بلا اجازت شرعی غیر عورت سے بات کرنے کی ہم مطلب کہ اجازت کو گنجائش چھوڑیں گے, نہ ان کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ کسی غیر مرد سے بات کرے بلا اجازت شرعی. لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کھانے پینے اور ان تمام چیزوں کو بھی آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے. جو فرض و واجب ہے وہ دینا ہی دینا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مرد کمزور ہے, مفلس ہے, تنگ دست ہے, پریشان ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, اگر پھر بھی اگر یہ اپنے گھر کے اندر اخلاق اپنے, کیونکہ آپ کے لوگ پیسے لے گئے, آپ کا لوگ کاروبار لے گئے, آپ کے اخلاق کون چوری کر کے لے گیا؟ آپ کی نرمی کون چوری کر کے لے گیا؟ آپ کی شرافت کون چوری کر کے لے گیا ہے؟ آپ کے کردار پر کس نے ڈاکہ مارا بھائی؟
آپ کا کردار کون سے مطلب کرنسی کے نام پر بہ گیا کہ آپ چلا گیا تو آپ مطلب کہ اس طرح مطلب کہ گھر میں چیخنے چلانے لگ گئے. ہاں اب وہ عورت جو مطلب مرد کے برے حالات میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی, اللہ اکبر, جبکہ اس کے وہ دوسری چیزیں بھی سلامت ہیں, تو اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ اس نے پھر مطلب کہ کیا وفا نبھائی ہے. اللہ رحمت. مہربانی کریں ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبھائیں. موضوع ہم اپنا نان نفقہ لے کر آئیں, لیکن ہمارا بیسک جو اس سلسلے کا مثالی معاشرے میں جو ہم نے شادیاں جو ٹاپک رکھا ہے نا, اس کا جو بیسک یہی ہے, یقین مانیے آپ مجھ سے چاہے میں قسم لے لوں گا, میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں گھر نہ ٹوٹنے دوں. اللہ, گھر ٹوٹنا گوارا نہیں ہے, گھر ٹوٹنا گوارا نہیں ہے. مطلب ایک مشاہدات اور تجربات میرے یہ کہتے ہیں کہ سچویشن بہت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا گھر نہیں چل سکتا, لیکن میرے اپنے تجربات ہیں, میرے اپنے مشاہدے ہیں کہ تھوڑا عرصہ آدمی برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, کھینچتا ہے نا, حالات چینج ہو جاتے ہیں اور گھر چل پڑتا ہے اس کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس, جی تلک الایام نداولها بین الناس, کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں. دن بدلتے رہتے ہیں, حالات بھی بدلتے رہتے ہیں, واقعات بھی بدلتے رہتے ہیں, ہمارے پاس میسج بھی آتے رہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو ایک میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے یہ شوہر سے پاکٹ منی کا تقاضا کر سکتی ہے کہ مجھے جیب خرچ دیا جائے؟ یہ ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ عورت کو کچھ اس کے اپنے پرسنل جیب خرچی ٹائپ کی چیزیں دیتا ہے. ہمارا عرف تو ہے یہ صحیح, اور میرا خیال ہے اس عرف کو باقی رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور اگر اس میں جو بہت سینسیبل اور سلیقہ شیار جو عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اس کو خرچ نہیں کرتی اتنی فضولیات میں. بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسے BC کے طور پر یوز کر لیتی ہیں یا سیونگ کے طور پر یوز کر لیتی ہیں. ان کا ذہن یہ نہیں ہوتا کہ میں اسے اپنی ذات پر عید آئے گی تو میں مطلب کہ یہ سینڈل ایسے لے لوں گی تو میں چپل ایسے لے لوں گی. وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ چیزیں جو مجھے دے رہے نا سنبھال کے رکھوں, کل میری بیوی کل میرے ہی شوہر کو یا میرے ہی بچوں کو میرے یہ پیسے کام آ جائیں گے. ایسی سمجھدار اور ذہانت والی عورتیں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں. صحیح, یہ کیا کہتے ہیں جمیل بھائی, اور یہی بہت انسب ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے, بہتر ترین صورت ہے یہ. مدینہ. یہاں ایک اور سوال بھی ہے میسج کے ذریعے سے کہ کیا مرد پر عورت کو الگ رہائش لے کر دینا, الگ گھر لے کر دینا یہ واجب ہے, ضروری ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے, عورت کا یہ تو حق ہے کہ اسے ایک ایسا کمرہ کم از کم دے دیا جائے کہ جس میں یہ اپنے آپ کو جو با اختیار ہو, دروازہ بند, اور وہاں مطلب اس میں اس کو انٹرفیرنس اس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ انٹرفیرنس نہ ہو. اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اگرچہ وہ اٹیچ بات کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر مشترکہ واش روم یا باتھ روم ہے اور اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو وہ ایسا سیپریٹ کر کے کر سکے, تب بھی عورت اس میں بھی اس کو گزارا کرنا پڑے گا. تو اب اس میں یہ, اب میں تھوڑا سا اس میں اب ان کی موجودگی میں تھوڑا سا میں ڈرل کرتا ہوں اس کیس کو, جی, کہ اس میں سمجھنا ہے ان ساس و نند اور دیگر گھر کے افراد کو کہ جس میں کمبائنڈ ایک بھابھی یا بہو رہ رہی ہے. اب اگر اس کو نہیں نکلنا, اس کو کمرے کے اندر رہنا ہے تو اس کو اختیار ہے. میں دو چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں, تھوڑا سا اس کو نیگیٹو مت لیجیے گا پلیز, تھوڑا سمجھنے کو. ایک تو ہے ہم نفس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں, پھر ہم تھوڑا سا معاشرتی طور پر گھریلو طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا سلسلہ یہی ہے مثالی معاشرہ, جی ٹھیک ہے. وہ اس کے پاس حق ہے کہ وہ کمرے کے اندر رہے اور وہ چاہے کہ میرے اندر کوئی گھر میں کمرے میں انٹرفیئر نہ کرے, ٹھیک ہے, شی ہیو رائٹ, اس کے پاس اس بات کا حق حاصل ہے. مگر میں اس بہو سے یا اس اسلامی بہن سے ضرور عرض کروں گا کہ اگر وہ اس طرح کمبائنڈ فیملی کے اندر اپنے گھر کے اندر ایک الگ سے ریاست قائم کرنے کی کوشش کرے گی نا, جو کہ اس کا واقعی حق ہے, معلومات کی بھی کمی ہے اور ہمارے ایک معاشرتی طور پر ایک مزاج بنا ہوا ہے. اگر وہ کمرہ بند کر کے رہے گی, موبائل استعمال کرتی رہے گی اور اندر ہی پڑی رہے گی, باہر نہیں نکلے گی, اس کو گھر کے باہر کے معاملے تو کوئی سروکار نہیں ہوگا, کمبائنڈ فیملی میں رہی ہے, ایسی عورت شاید زیادہ دیر تک اپنا گھر چلا نہیں سکے گی, اپنے شوہر کے ساتھ نبھا نہیں سکے گی, اور اس کمبائنڈ فیملی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی.
یہ میرا مشورہ ہے کہ کبھی ایسا نہ کریں، بلکہ اگر جیسے ایک تو ہوتا ہے نا کہ سونے کا ٹائم ہے یا کوئی اس طرح کا ایک خاص ایک وقت ہوتا ہے کہ کمرہ بند کرنا سب کی سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ کہ ساتھ رہنے والی بہو اپنا کمرہ بند نہ کرے اور زیادہ تر وقت یہ اپنے کمرے کے باہر اپنے جو گھر کے جو دیگر جو ہیں افراد پردے کی رعایتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی رہ کر گزارے. یہ مطلب ایک یعنی اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی بھابھیوں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ بنا کر رکھے، اس نے سلوک کا معاملہ رکھے ان کے ساتھ. بالکل یہ جو سیپریٹ لائف لے کے چلی جائے گی نا. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ واقعی اسی طرح ہے. اس میں علیحدہ رہنے میں اب باہر کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، کیا افتاد آ گئی، مصیبت آ گئی، اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے، موبائل میں لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہے، جو بھی اس کا مرضی ہے. اس طرح کا جو انداز ہے نا واقعتاً یہ دلوں میں تھوڑا دوریاں پیدا کرتا ہے. اس کو چاہیے اپنی نندوں کو جیسے اپنے کمرے میں لے آئے، ضرور نہیں ہے کہ یہی وہاں جائے، اپنے کمرے میں ان کو آنے دے، بیٹھے بٹھائے عزت دے. تو اس طرح یہ بھی ان کے ہاں جائے، فیملی ممبر کی طرح رہے گی، تبھی اس کی کامیابی ہے. ہمارے اس وقت یہی انداز ہے مدینہ ٹھیک ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ فالو کرنا چاہیے ہماری اسلامی بہنوں کو، ماشاءاللہ، ورنہ ان کو تکلیف ہو جائے گی، ان کے گھر پریشانی ہوتی ہے. پریشانی جب یہ دوسرے کے دکھ درد میں کام نہیں آئے گی. ساس بیمار ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یہ اپنے کمرے میں ہے، اس کو کیا ساس آگے بتائے گی کہ مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے؟ اس کو یہ کمرہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، آگے شور بولے گا میں سر میں درد ہے، کوئی آگے پوچھتا نہیں ہے. تب مطلب اس نے کیا اعلان کیا تھا کہ میرے سر میں درد، خود کمرہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کیا کسی کو کیا پتا سر میں درد ہے؟ یہ بھی جب جائے گی دوسرے آئیں گے تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور اسی طرح رہنا چاہیے. میں تو یہی مشورہ دوں گا. ملت سے اپنا رابطہ تو استوار رکھ، ارے کیا پیوست علی شجر سے امید بہار رکھ. اقبال صاحب کا شعر ہے. جی ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے. کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ دیکھ رہے ہیں معذرت اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ سلسلہ سنجیدگی کے ساتھ اور کچھ خوش طبعی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. گھر کا ماحول ایسا ہی رکھیں. سبحان اللہ. گھر کا ماحول ایسا، مسکراتے رہیں، جہاں سنجیدگی اختیار کریں، جہاں کچھ اس طرح کے ایسا مل جل کر رہیں، خوشگوار چہرے پر مسکراہٹ رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر سدا آباد رہے گا. انشاءاللہ مسکرانا اختیار کر لیجئے گا، سدا آباد رہے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر آباد رہے گا. مگر یہ مسکرانا بس مسکرانے کے محل پر. اب شور آ کے بولے کہ میری ماں بہت بیمار ہو گئی تو پوچھتی نہیں ہے اچھا آپ کے بھی بیمار ہو گئی؟ ارے واہ، مسکرا کیوں رہی ہے؟ مدی چینل والوں نے بولا تھا مسکرا دے رہے نا. پھر جو ہوگا نا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. آپ کے ساتھ کیا ہوگا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا اے صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں بیٹی کی تربیت کے حوالے سے کہ اس عمر میں ان کو کھانا پکانا وغیرہ سکھایا جائے. مگر اے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 12ویں تک تو ہمارے یہاں اسکول ہوتی ہے. 12ویں کی بچی 16-17 برس کی، پھر کالج کے 3 سال تو 19 برس. اب باقی بچا کیا؟ اب سکھائیں گے کب؟ اب کالج نہیں کراتے تب بھی مسائل ہوتے کہ اس کو کچھ سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں. اور پڑھاتے تو پڑھنے کی عمر جب پوری ہوتی ہے تب تک تو رشتے آ گئے ہوتے اور شادی کر لیتے. تو پھر کچھ پکانا نہیں سکھایا. کہاں جائے؟ معاشرے میں یہ معاملات بہت پائے جاتے کہ اتنی کالج کراتے ہیں کہ اس کو پھر یوں کالج ختم ہوتی ہے، یوں شادی ہوتی ہے، پھر دونوں میں سے ایک کچا رہ جاتا ہے. یا تو یہ سننے ملتا ہے یا وہ سننے ملتا ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ کیا کچا رہنا زیادہ مفید ہے؟ کچا تو ایک رہے گا. کیا کچا؟ چلو مثال دیتے ہیں. ہم تو آپ کی ہر بات سے متفق نہیں ہوں، میں تو کم از کم نہیں ہوں. میں بچیوں کی اس قدر آزاد دانہ پڑھائی کا جو معاملہ ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یعنی عورت کی پڑھائی کے ایک اپنے احکام ہیں، اس کی تعلیم کے ایک اپنے احکام ہیں، اس کے پردے کے ایک اپنے احکام ہیں. تو کم از کم ایک باپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میری بیٹی کہاں پڑھنے جا سکتی ہے، کیا پڑھنے جا سکتی ہے اور کیا پڑھنے نہیں جا سکتی. اس کی پوری تفصیل ہے. اس کو پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب سے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، پتہ چلے گا کیا ہے. کیونکہ چونکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں اس کو ایسے ہی اوپر سے لے کر جا نہیں سکتا تھا کہ میں اس کو بھی انڈورس کروں تو یہ بھی صحیح نہیں وہ بھی صحیح. مدنی چینل ہے، یہ کیا بھی صحیح نہیں، کیا بھی صحیح، کیا بھی صحیح نہیں. مدنی چینل ہے، جو صحیح وہ صحیح، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ڈیفینیٹ ہم سے اختلاف آپ کو اس میں بھی ہو سکتا ہے، ہم اختلاف اس میں بھی ہو سکتا ہے.
تو اختلاف رائے کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، آپ کا اب ہم سے اگر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں جو آپ نے میرے سامنے اس وقت جو ہند سے ہمارے اسلام نے کال کی ہے، دونوں میں سے کون سا کام کچا رہے گا تو گھر کی دیواریں کچی ہو جائیں گی۔ اس نے جا کر گھر میں پڑھائی نہیں کرنانی، اس نے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو میتھمیٹکس نہیں پڑھانا، فزکس یا اکاؤنٹس کے سبجیکٹ نہیں پڑھانے، اس نے جا کر اپنے گھر میں کام کاجی کرنا ہے، صاف صفائیاں کرنی ہے۔ زیادہ تر گھر کا کیا، عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب آج کل جو عورتوں نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے، میں اس پر نہیں ڈیٹیل میں جاتا، جنرلی آپ نے اپنی امی کو، نانی کو، سب کو دیکھا ہوگا، گھر کی دیگر جو ہماری 30 40 50 سال کی جو ہمارے گھر کی جو مطلب عورتیں ہیں 50 60 سال کی، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سلمان بھائی نے کہا کہ طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، تو پہلے طلاق کا ریشو کیوں نہیں تھا بھائی، اب طلاق کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ تو اس میں عورت کی آزاد خیالی کا بھی بڑا ہی فیکٹر ہے، اور اس عورت کی آزاد خیالی میں اس کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اب میں مزید تھوڑا سا اور 2 جملے بول کے چلا گیا، کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ میری تو آپ سے مدنی التجا یہ ہے، جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، کہ اس نے اپنے سسرال میں جا کر جو سب سے مین کام کرنا ہے وہ گھریلو کھانا داری کے کام، مطلب کھانا داری کے کام ہے۔ اس میں اس کا ایکسپرٹ ہونا اور منجھاوا ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ نہیں آتا ہوگی تعلیمی یافتہ، تو اس کو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کو جو جملہ سننے کا ملے گا، پڑھائی ایسی پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو روٹی تک بیلنے نہیں آتا، کیونکہ یونیورسٹی میں روٹی بیلنا تو نہیں سکھاتے، مینڈک کاٹنا سکھاتے ہیں، روٹی بیلنا نہیں سکھاتے بھائی، کہ روٹی کیسے بیلی جاتی ہے، چاول کیسے ابالے جاتے ہیں، تو یہ نہیں آتا۔ یہ کالج یونیورسٹی میں یہ ہی نہیں، یہ تو الگ سبجیکٹ ہی الگ ہے نا، وہ اس کو کیا پتہ نہیں بولتے ہیں اس کو سکھانے وکھانے کو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ میرا تو تمام تر اسلامی بھائیوں کو یہی مدنی مشورہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نرمی سکھائیں، کسی بھی خوشگوار، کسی بھی مطلب کہ ایسی بات جو ان کی طبیعت کو گوارا نہیں ہے، اس پر صبر اور برداشت کرنا سکھائیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو واقعی خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ 4-5 چیزیں ضرور سکھا دیجیے گا اپنی بیٹی کو۔ ڈیمانڈ نہ کریں، جو واجب و ضروری چیزیں ہیں، جو مل رہا ہے بس لے لے، اور شادی کے بعد کبھی بھی اپنے ماں باپ کی تعریفیں نہ کریں، یوں جا کر وہاں پر کہ میری ماں ایسی نہیں، میرے والد صاحب ایسے تھے، نہیں میں ایسے تھے، نہیں، یہ نہ کریں۔ آپ سکھائیں یا نہ سکھائیں، میں اس وقت ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، یا جو میری بیٹیوں کی عمروں کی ہیں یا میری بہنوں کی عمروں کی ہیں، میں ان کو ضرور عرض کرتا ہوں، یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی میری اسلامی بہنیں ہیں، میں ان کو ضرور عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بند کر دیں۔ آپ کے گھر کی خوشیاں آپ کی مٹھی کے اندر ہیں، آپ کے پرس میں بھی نہیں، آپ کے الماری میں بھی نہیں ہے، آپ کی مٹھی کے اندر ہیں۔ آپ اگر یہ چند میں نے مدنی پھول عرض کیے ہیں، اگر آپ تو اختیار کر لینا، گھر کا ماحول کتنا ہی آپ کے نیگیٹو ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے فیور میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں۔ یہاں ایک میسیج کے ذریعے سے سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ نان نفقہ نہیں دے سکتا تو کیا اب وہ طلاق دے دے، گھر توڑ دے؟ اس کی اجازت تو بارے شریعت میں نہیں ہے کہ اگر نہیں بھی کر سکتا تو بھی تفریق نہیں کی جائے گی، تفریق نہیں کی جائے گی۔ اس میں شوہر ہی کو اب ہمت کرنی ہے کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے، نکھٹو نہ بنے، یعنی کہ جیسے بندہ کچھ کر ہی نہیں رہا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بعض کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے تعداد بہت کم ہے کہ جو بالکل بے حس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو شریعت تو حکم دے رہی ہے نا، نان نفقہ دینا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب کہ جتنا نان نفقہ لکھا ہوا ہے، جی جی، ایک عام کمانے والا آدمی کر تو سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ یہ اگر یہ فائل فل فلیش کوئی کورس ہونا اور کھول دی جائے تو مردوں کے لیے خوشخبریوں کا سمجھے کہ ایک بہت بڑا خزانہ، اور عورتوں کو بھی سیکھنے کا بھی ملے گا، اسلامی بہنوں کو، اور انشاءاللہ ان کی جو اسلام نے فیور کی نا، وہ بھی بہت ساری باتیں ملیں۔ نان نفقہ ایک عرف کے مطابق جو چیزیں ہیں، وہ ایک کم آمدنی والا اپنے
کہ کم آمدنی والے کا جو اسٹیٹس ہے وہ وہی ہے جو اس پہ لکھا گیا، صحیح، وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے یار. نہ ایسا نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. وہ لاکھوں میں کوئی ایک یا کروڑوں میں کوئی ایک نکلے تو نکلے. ورنہ یہی کہ جب جتنا نان نفقہ شریعت نے لازم کیا ہے وہ اتنی کی کوشش کرے. یعنی آپ اتنا سوچو کہ اس پوری ایک دنیا کا نظام جو ہے نا، یہ شادی اور اولاد ان تمام چیزوں پر بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہے نا، کہ بھائی جب شادی ہوگی، اولاد ہوگی تو ایک نسل انسانی کا سلسلہ چلے گا. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ، آپ سوچیں ایک نیچرلی بات ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت سمپل ہے، شادی بہت سمپل ہے. فیملی کو چلانا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. آج ہماری فیملیز کے اندر باہر کی مداخلت بہت ہے، ٹی وی کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے. اور مطلب کہ پہلے دیکھنے کے لیے کیا تھا، ممانی کا گھر تھا، چاچا کا گھر تھا، بھائی کا گھر تھا، بہن کا گھر تھا، یہ 2-4 گھر ہوتے تھے جسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر. اور بہت زیادہ کا آس پاس کو کان وان لگانے کی عادت ہوگی تو پڑوسیوں کا 2-4 باتیں آ جاتی ہوں گی، واللہ عالم. لیکن اب ٹی وی اور سوشل میڈیا اور ڈراموں اور فلموں کے ذریعے تو ایک ریئل لائف تو ہے ہی نہیں نا. وہ جو جو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے دکھاتے ہیں وہ ریئل لائف نہیں ہے، وہ تو ایک اسکرپٹڈ آرٹیفیشل لائف ہے جو مطلب کہ جو دکھائی گئی ہے. تو اسی کو انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. تو وہ جو ریئلسٹک تھی، جو ریئلٹی تھی زندگی کی، وہ تو ختم سی ہو گئی نا، سیکھنے سمجھنے کا طریقہ. تو یہ اتنا سمپل ہے شادی، اتنی سمپل ہے، اتنی سستی ہے شادی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی سستی ہے شادی کہ اگر معاشرہ عین اسلام کی روح پر آ جائے نا تو گھر شادی کرنا، گھر چلانا اور نبھانا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگرچہ یہ بولنے کی حد تک ہی صحیح جو میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ وہ ہوگا کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ہوگے جو یہ بولتے ہوں گے آپ اس کو باتیں کرنی آتی. میں بھی کہہ رہا ہوں اگرچہ میری یہ باتیں کرنے کی حد تک ہی صحیح، یہ بھی میں مانتا ہوں، مگر یہ ہے حقیقت. بالکل، اس چیز کو مان لیں آپ. اگرچہ یہ ہماری موجودہ معاشرتی انداز زندگی پر ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، میں یہ آپ کے جواب پر جواب عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے حقیقت، ایسی بات جس کو ہم کھو چکے ہیں. یہ جس دن ہم نے پالی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میسیج کے ذریعے سے ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ عورت جو روٹ کے میکے چلی گئی ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیوں چلی گئی؟ اس کا نان نفقہ جو ہے وہ لازم ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں، چلی کیوں گئی ہے؟ کیوں چلی گئی ہو؟ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا اس میں کیوں چلی گئی ہو؟ جتنی بھی چلی گئی ہو میں سب سے کہہ رہا ہوں، کیوں جا کر بیٹھی ہو ماں باپ کے گھر پر؟ اس لیے ماں باپ نے شادی کی تھی کہ آپ اپنے شوہر کا اور گھر چھوڑ کر آپ ماں باپ کے پاس دوبارہ آ جاؤ. ماں باپ کو بھی تکلیف ہے اس سے. آپ کو تھوڑی کو منہ پہ کہیں گے کہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تیرے آنے سے، ان کو تکلیف ہے. وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر پر آ کر بیٹھ جائے. آپ برداشت کریں، صبر کریں. کیا تکلیف دی ہے آپ کو شوہر نے؟ اگر کوئی ایسی بڑی تکلیف اللہ نہ کرے جس سے آپ کی جان اور عزت کو خطرہ ہے تو آپ 2 باتیں کر کے ایک کوئی ایسا معاملہ بنائے، گھر میں رہیں. گھر چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر چھوڑ کر نہ جایا کریں، گھر میں رہا کریں. اور جو میرے اسلامی بھائی جو گھر بھیج دیتے نا، جا اپنی ماں کے گھر. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حکیم الامت ہیں، آپ حکیم الامت ہے. کتاب النکاح کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ عقل مندی یہ ہے شوہر کی کہ بیوی کو میکے بھیج کے اس کی اصلاح نہ کرے. اصلاح گھر میں بٹھا کر سکے گا، میکے بھیج کے نہیں کر سکے گا. جو میکے بھیج دیتے نا جا تیری ماں کے گھر پر، وہ کبھی بیوی کی اصلاح نہیں کر سکتے. اصلاح گھر بٹھا کر ہو سکے گی، تربیت گھر بیٹھ کر ہو سکے گی، موافق اس کو گھر بیٹھ کر بنا سکیں گے. آپ ماں کے گھر بیٹھ کر تو بلیک میل کرتے ہیں، آپ مورلی طور پر آپ اس کو مطلب کہ وہ انڈر پریشر لیتے ہیں آپ، اور دنیا بڑھتی ہے، گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. میری اسلامی بہنوں ہمت کرو، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، اور کچھ آپ برداشت کریں، کچھ وہ برداشت کریں. آپ قفل مدینہ لگا کر رکھیں، خاموشی کے ساتھ فون کریں کہ آپ مجھے لے جائیے، اب تک جو ہوا میں معافی چاہتی ہوں. وہ آئے اور آپ کو لے جائے بس.
میں بیٹی کے ماں باپ کو عرض کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، جب بیٹی جانا چاہے اس کو جانے دیں، اپنی ضدوں کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر نہ توڑیں۔ صرف بعض اوقات دونوں طرف کے ماں باپ کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹتے ہیں، جی دونوں کے ماں باپ کی وجہ سے۔ وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ ہم سے معافی مانگے، وہ بولے نہیں ہم سے معافی مانگیں گے۔ ہمارا دونوں کے ماں باپ لڑ رہے ہیں اور پیس رہے ہیں یہ میاں بیوی، وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پیسی جا رہی وہ ہے۔ مطلب وہ اس کو ماں کے گھر پہ اس کو بٹھا کر رکھا، اس نے خبردار ہماری عزت خطرے میں ہے، ہماری عزت داؤ پہ لگا دیں گے، تمہیں پال پول کس نے بڑا کیا تھا کہ تم ایک لڑکی کے لیے ہماری عزت، ایک لڑکی کے لیے، وہ لڑکی نہیں اس کی بیوی ہے، نہیں ہماری بیٹی ہو کر تو ہماری عزت کو کیوں میلی ہماری، وہ اب آپ کی بیٹی ہے، اس کا یہ نہیں کہہ رہا، مگر اس کی بیوی ہے، اس کو جانے دو نا۔ صرف اپنی ایک عزت اور اپنی ناک رکھنے کے لیے بچوں کے گھر توڑوا دیتے ہیں، کئی ایسے ماں باپ ہیں صرف اپنی عزت رکھنے کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے گھر توڑوانے کے بعد پھر جوڑوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی بھی صورت ہے، جیسے ہمارے دارالفتہ میں ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ باپ اور بھائی نے مل کر اتنا پریشر ڈالا، اس سے ایک طلاق دلوائی، سکون نہیں ملا، دوسری بھی کہ حتیٰ کہ اب وہ بچ کے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، پھر اس کو گھر کے اندر ہی پھر پکڑ لیا کہ تیسری دے گا پھر تیری جان چھوڑیں گے، اس سے 3 طلاقیں دلوا کر پھر اس کو ایسا کر دیا ادھمرا۔ اب اس کے بعد جب وہ بیچارہ بیوی کو اس کے گھر والے لے گئے، اچھا اب وہ آدمی ایسا یعنی جس میں پاگلوں جیسا ہو گیا، اب اس کا دل نہیں لگ رہا گھر میں، روئے جائے، ادھر ماں اور باپ دونوں پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کروا دیا۔ اب حل کے لیے پھر وہ دارالفتہ آ رہے ہیں کہ کوئی حل ہے نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، جذبات میں تھے اور یہ تھا وہ تھا، طلاق دلوا دی، تو حل چھوڑتے ہی نہیں ہے نا پھر۔ اب اس کے بعد پھر حل کہاں سے لے گا؟ ہمارے پتہ ہے کیا ہے، بکرا کاٹتے گردن الگ کرتے ہیں، دھر بدن اور گردن دونوں کو الگ کر کے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب الگ کر دیا ہے، ایک کر دیں، بکرا کھڑا کرتے ہیں، ہم مفتی صاحب بکرا کہاں سے کھڑا کرو، پورا کاٹ کٹا کے لے کر آ گئے آپ۔ تو یہ نہ کریں، یہ جو میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کی، مگر جن کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے مہربانی کریں ان دونوں کو جینے دیں، ان دونوں کو جینے دیں، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، اگر یہ دونوں اپنے یہ ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، ان دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا جذبہ ہے، تو اس کو کچھ آپ سپورٹ کر کے کچھ کسی پار لگا دیں۔ ہاں دونوں میں ہی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میاں بیوی میں ہی ایک نا اتفاقی ہے، مزاج مہمانگی نہیں ہے، اب ماں باپ اپنا کردار ادا کریں کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کروائیں، سبحان اللہ، ٹوٹنے سے بچائیں گھر، ٹوٹنے سے بچائیں گھر۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے جو میں چند دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں کود کر خوشی کے مارے کودتا ہے، خوشی کے مارے کودتا ہے سمندر کے بیچ میں، کیونکہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے ہوتے، یہ دو کنبے اور دو قبیلے، دو خاندان لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پھر قتل و غارت گیری تک نوبت پہنچتی ہے۔ اسی بات، اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے۔ آمین آمین آمین۔ ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر ایک اور بات بھی ہے، لیٹ بھی ہو رہے ہیں، جی چلے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، محمد بلال اتاری۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مثالی معاشرہ میں نان نفقے کا بیان بہت الحمدللہ عز و جل پیارا سلسلہ چل رہا ہے، بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ نگران شورا سے ایک سوال ہے میرا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کو جو ہے رسپیکٹ دو، عزت دو، یہ سارے معاملات دو، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر جس عورت کو شروع میں یعنی شادی ہوئی شروع میں رسپیکٹ دی، آپ کہا اور آپ والی لینگویج یوز کی، استعمال کی، اور مطلب کہ یہ معاملات رہے، لیکن اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ عورت بعد میں سر چڑھ گئی، یعنی مرد کو اب حکم سنانے لگی، وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ مرد جو ہے وہ میرا غلام بن گیا ہے، اور یوں معاملات ہو گئے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جواب جی، جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں جی۔ اپنے اخلاق کا دامن نہ جانے دیں، کیونکہ اگر آپ نے آپ کہنا شروع کیا تھا تو وہ آرٹیفیشل تو عارضی تو نہیں ہوگا، مصنوعی تو نہیں ہوگا، آپ کے کردار کے اگر یہ آپ حصہ ہے تو آپ اپنے کردار کو سنبھال کر رکھیں۔ اگر کوئی اپنے کردار کو بگاڑ رہا ہے تو آپ اپنے کردار کو نہ بگاڑنے دیں، سبحان اللہ، اب اپنا کردار سنوار کر رکھیں۔ اگر کوئی تیسرا فرد آپ کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ اس کے معاملے میں رب کی نافرمانی سے بچیں۔ اب اللہ سے دعا کریں،
اور اخلاق اور حسن اخلاق یہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کو آپ کا گرویدہ کر کے چھوڑے گی. رہی بات اس کے اخلاق بگڑ جانے کی، تو دیکھیے عورت کی اصلاح کے بھی طریقے اسلام و دین نے بیان کیے ہیں. جی. مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے، اس کے طریقے کار سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں جی کہ کس انداز پر وہ اپنی عورت کی اصلاح کی کوشش کرے گا. سبحان اللہ. اس طریقے کار کو جو سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں اختیار کیا جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر سلیم الطبع ایک اچھی فطرت کی عورت ہوگی تو وہ آپ کی ادنا ناراضگی سے بھی انشاءاللہ درس عبرت لے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے شادی کی کہاں تھی یہ بھی دیکھا جائے گا. اگر شادی کی ایک ایسے خاندان ایسے گھر میں تھی کہ جہاں پر دین اور اسلام اور شوہر اس کے متعلق کوئی سمجھ بن ٹائپ کی چیز ہی نہیں تھی تو اب ہے معاملہ مشکل. لیکن آپ ہمت میں رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ جیت اسی کی ہوگی جو اللہ کی رضا کے مطابق ٹیکل کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی. ایک میسیج کے ذریعے سے سوال ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی معاملات جو اس کو ناپسند ہوں ان پر کتنا چیخ سکتی ہے، چلا سکتی ہے اور کتنا مار سکتی ہے؟ تینوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. نہ چیخ سکتی ہے، نہ چلا سکتی ہے. مارنا تو خیر کوئی بھی عورت کیسے مارتی ہے، میری تو عقل کام نہیں کرتی کہ عورت بھی مار سکتی ہے. مطلب جو عورت مار سکتی ہو شاید میرا نہیں لگتا وہ نارمل ہوگی. نہیں ایسے ہی لگتا ہے میرے کو. مطلب عورت جو مارے وہ شاید میرے کو نہیں لگتا کہ ایک نارمل عورت کہ جو بالکل نارمل ہے اور مطلب میڈیکلی طور پر بھی پوری نارمل ہے وہ شوہر کو مارے گی. تب یہ میرے لیے ایک بڑی آتی ہیں اس طرح کی خبریں، تو خبریں آتی تو ذہن ادھر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ایشو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آدمی ہو سکتا ہے نارمل نہ ہو جس کو عورت مار رہی ہے؟ آدمی ہو سکتا ہے پاگل، تو پاگل کو کیوں کو مارے گا جی؟ اصل کبھی ایسا ہوتا ہے عورت حاوی ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت مرد کے حساب سے ہر زاویے سے حاوی ہے اور آدمی بالکل اس کے آگے چوں چرا بھی نہیں کر سکتا. مگر مارے گی تو نہیں نا، وہ ہے تو عورت نا. لیکن اس طرح کے واقعات تو ہیں، آدمی پٹتے ہیں کچھ ایک پٹتے ہیں. اب ان کی کیا اسباب ہیں، کیا معاملات ہیں، میری تو عقل کام نہیں کرتی بعض اوقات. آدمی کیسے پیٹے گا؟ مطلب میرے کو تو نہ عورت کا پیٹنا سمجھ میں آتا ہے نہ مرد کا پیٹنا سمجھ میں آتا ہے. ایک تھپڑ دیا تو جوابی کاروائی وہاں سے ہو گئی. اس کو کہا جائے گا کہ مارے گا یار عورت؟ مطلب مرد بھی کیوں مارے گا عورت کو؟ کیوں مارے گا؟ مطلب عورت کو مارنے کی چیز تھوڑی ہے یار کہ اس کو مارا جائے گا یار. جب مرد عورت کو مار دے یہ پتہ تو چلتا ہے تشدد کرے اس کے اوپر. تشدد مطلب ایک جو اس کے اوپر تعدیبی انداز اختیار کرنے کی اجازت ہے وہاں بھی کوئی ضرب شدید تھوڑی ہے. ایک بہت عجیب ایک بہت مائنر سی چیز ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت تو وہ عورت ہے کہ جو شوہر کی ناراضگی سے ہی باز آ جائے گی. یعنی اس کو پتہ چل رہا ہے کہ شوہر ناراض ہو گیا تو بس یہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے. باقی چیخنا چلانا یہ ایک نارمل لوگوں کا ویسے کام ہوتا نہیں ہے. میرا تو یہ ذہن ہے. تھوڑی دیکھیں ناراضگی کا ہونا ہے نا، ایک میٹھی ناراضگی، محبت بری ناراضگی، یہ گھر میں ناراضگیوں کا ہونے کا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. یا رب محمد یا رب ابراہیم ہے نا، وہ اس کا ایک اپنا انداز ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ ایک میٹھی سی بات ہوتی ہے. میرے آقا کی زندگی میں سیکھنے کو کیا نہیں ہے یار. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد ازواج کو اپنے نکاح میں رکھنے کے بعد بھی روایتوں میں آتا ہے کبھی کسی زوجہ محترمہ کو ام المؤمنین پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. نہیں ایسا تو میں تو سیدھی بات یہ کہ سمجھ نہیں آتا. اگر میں یہ نہیں کہتا یہ واقعات نہیں ہے، میں نے تو جس انداز پر اس کا جو نفی کی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خود ہی ایک مطلب الزامی عورت کو سمجھانے کے لیے عورت کو ایک الزامی نفی ہے کہ یہ عورت کا ایک نارمل پوزیشن نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ واقعی ایک شریف اور سلجھی ہوئی اور ایک سلیقہ والی عورت مرد پر شوہر پہ کیوں چیخے گی، کیوں چلائے گی؟ وہ مارنا تو کوئی تصور میں نہیں ہے نا، کہ مارنے کا تو کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا کہ مطلب کہ مارے گا. صحیح ماشاءاللہ. تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. اس کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اگر ایسا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور شوہر نیک ہے تو اس کو جنت کی حوریں پکارتی ہوں گی کہ عورت اس کو تنگ مت کر،
یہ ہمارے نکاح میں آنے والا ہے. اللہ اسی طرح کی روایت ملتی ہے. بالکل بالکل ابو داؤد شریف میں ہے. آگے آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مثالی معاشرہ سلسلہ میں نگران شورا بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے میٹھے میٹھے نگران شورا. اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے بیان کو سن کر ہمارے گھر میں یہ طے پایا کہ اب ہم لوگ آپس میں ازدواجی زندگی میں زیادہ کھچ کھچ جھگڑے لڑائی نہیں کریں گے. انشاءاللہ دعا کریں کہ ہمارا آپس میں نہ اتفاقی نہ چاقی نہ ہو اور روز روز کا کھچ کھچ یہ جو آپ کا بیان سن کر نیت کیا گیا بھی انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نیت پر قائم رہیں اور آپسی تناؤ نہ ہو, خوشحال شاد و آباد والی زندگی گزرے. دعا کی درخواست. ماشاءاللہ زندہ آباد, خوش رہو, سلامت رہو, خوش رہا کرو. کیوں لڑتے ہو؟ نکاح پہ نکاح نامے پہ لکھا ہوا کہ لائے تھے کہ ہفتے میں 2 دفعہ لڑیں گے. کیوں لڑتے ہیں آپ دونوں؟ کیا مسئلہ ہے کیا آپ دونوں کو؟ کیوں لڑتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کیا شادی اس لیے کی تھی کہ لڑائی کریں گے؟ نہیں, یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. تو مزاج کے مطابق کیسے ہوگی کہ وہ 17-18 سال کوئی اور زندگی گزار کر آئی ہے؟ یہ شور میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ یہ کسی اور ماحول میں پلا بھرا ہے. وقت لگتا ہے, وقت لگتا ہے. عورت اپنے شوہر کی حکمرانی قبول کر لے اور شوہر اپنے عورت کی عزت کرنے کو قبول کر لے. سبحان اللہ. یہ 2 چیزیں قبول کر لی جائیں کہ چلے گی شوہر کی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلا رہا ہے, چلے گی میرے شوہر کی, یہ ادھر بٹھا لیں اور اس کا اظہار کریں. جی گھر میں تو آپ ہی کی چلے گی, یہ آپ بول دیں آپ, چلیں آج بول دیں, نہیں بولا تو آج بول دیں, ہاں منہ گھما کر بول دیں آپ کہ دیکھیں گھر میں تو آپ ہی کی چلے گی. الرجال قوامون علی النساء, میرے رب نے فرما دیا مرد افسر ہیں عورتوں پر. آپ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہہ دیں بس, جی چلے گی تو آپ کی. اور شور صاحب آپ کہہ دیجئے انشاءاللہ آپ کی عزت میرے ذمہ ہے, میں انشاءاللہ آپ کو ذلیل نہیں کروں گا, آپ کو رسوا نہیں کروں گا, سبحان اللہ, آپ کی غلطیوں کو اگنور کروں گا. اور آپ بھی کہہ دیجئے انشاءاللہ میں آپ کی غلطیوں سے بھی نظر انداز کروں گی. کیا بات. میں لڑوں گی کیوں؟ لڑ کر کبھی آپ نے کسی کی اصلاح نہیں کی ہے. کو مجھے بتائیں کہ لڑ کر بیوی درست ہو گئی ہے, لڑ کر شوہر صحیح ہو گیا ہو. لڑ کر صحیح نہیں ہوتا. اچھا لگتا ہے کہ آپ دونوں لڑتے ہیں اور کہ 4 آدمی آپ کے بیچ میں آئیں, آپ کی باتیں محلے میں آئیں, آپ کی باتیں سوشل میڈیا پر آئیں, آپ کی باتیں مطلب کہ خاندانوں میں آ جائیں اور پھر آپ ایک دوسرے کی صفائی پیش کرنے کے لیے, مطلب کتنی عجیب ہوگا وہ گھڑی کہ آپ اپنی بیوی کی برائیاں 4 آدمی کے سامنے بیان کریں گے, اور کتنی عجیب ہوگی وہ گھڑی کہ یہ بیوی 4 آدمیوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرے گی. دونوں سلو کروائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کر لینے کے بعد اب ایک ساتھ رہ رہے ہیں. آپ کتنا عجیب وقت ہوگا وہ. آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ جو آپ لڑتے ہیں آپ نے اس کو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کی بے عزتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. آپ کو پتہ ہے آپ کی بے عزتی ہے. خاندان اور گھر کے لوگ باتیں کرتے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, نہ کریں. آپ کی عزت, میں اس وقت ڈائریکٹلی سمپلی شوہر اور بیوی دونوں کو عرض کر رہا ہوں, آپ دونوں اپنی اپنی مٹھیاں بند رکھیں اور مہربانی کریں, ہمت کریں, کوئی بھی پہل کر لے یار اللہ کی رضا کے لیے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نہیں میں افسر ہوں بولا ابھی اس نے, کوئی نہیں ہے مسئلہ. آپ پہل کر لیں. آپ افسر ہو تو گھر چلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. کہاں پر نرم ہونا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے, کہاں پر آپ نے ایک اپنی آنرشپ کو لے کر چلنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. کر لیں, پلیز کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا آدمی آ جائے جو سلو کروا دے, تو تیسرا آدمی مدنی چینل کے ذریعے آپ کے گھر میں ہے, جس سے آپ دونوں کی برائی سننے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کیا ڈسپیوٹ ہے. میں صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے آگے بڑھ کر آپ ایک دوسرے کو معاف کریں. کیا پتہ آگے بڑھنے والے کو اللہ بے حساب مغفرت کی بشارت دے دے. اللہ. اور دوسرا بولے جب 2 بے حساب مغفرت پا کر جب جنت میں جائے تو شور کے لیے ہو تو شور بولے یا اللہ بیوی کو لے کر جاؤں گا, اور بیوی کے لیے بولے تو اللہ وہ میں اپنے شور کو لے کر جاؤں گا. ایسے جیو نا. کیا بات کہ شور بولے کہ میں مرنے کے بعد تجھے جنت میں اپنی بیوی کی صورت میں پانا چاہتا ہوں, اللہ اکبر. اور بیوی بولے کہ میں مرنے کے بعد آپ کو جنت میں اپنے شوہر کی صورت میں پانا چاہتی ہوں. اللہ اکبر.
ایسے جیے نا. اب یہ کیا بولے گا میں تجھے جنت میں بھی بولا نہیں ادھر بھی مصیبت کم ہے کہ میں جنت, تو جنت میں اس طرح ہوگی ہی نہیں. اگر جنت میں ملے گی تو جنت میں کوئی اس طرح تھوڑی ہوتی ہے کوئی. یہ مذاق اڑاتے لوگ. جنت میں غم ہی نہیں ہے, جنت میں دکھ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر یہ ملے گی تو یہ, اگر کیا پتا ہو آپ کو اس کی 4 ادائیں خراب لگ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس کی کئی ادائیں اچھی لگ رہی ہوں, سبحان اللہ, کیا پتا. اللہ. آپ مخلوق بن کر سوچتے ہو, وہ تو خالق کے کائنات ہے. یہ آپ کی بیوی ہے, وہ اس کی بندی ہے, یہ رب کی بندی ہے. سبحان اللہ. ہوا کچھ ہوا نہیں ہوا. پھر میں سلسلہ بند کروں, تھوڑا لیٹ آیا ہوں میں ہوں. نہیں زیادہ کھچ کھچ نہیں کریں گے, یہ نہیں کھچ کھچ نہیں کرے. بیس اصل میں جمیل بھائی جو مین ڈسپیوٹ ہے نا وہ ضد اور بحث ہے. جی جی, ضد اور بحث. انا فنا ہو گئی, انشاءاللہ یہ ملاب ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ضد اور بحث نکال دیں. کیا بات کی ہے جی آپ نے. اور اس میں خاص کر میں اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا, میری اسلامی بہنیں, ان کا بھائی ہوں میں, بس شور کی اطاعت کرو. جو بات اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا, جو بات میں اپنی مطلب کہ گھر کی اسلامی بہنوں کو سمجھاؤں, وہی بات میں مدنی چینل کے ذریعے اپنی تمام اسلامی بہنوں کو سمجھاؤں گا. سبحان اللہ. اپنے شور کی اطاعت کرو. جب تک وہ آپ کو قرآن حدیث اور شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے, آپ بالکل اس کی بات بلا چوں چرا مانیں. اور اگر وہ خلاف شریعت حکم دیتا ہے تو بات اگرچہ نہ مانے, مگر لڑنے کی وہاں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے نا. جی, لڑیں گے وہاں بھی نہیں. شوہر کے پاس اب بھی اختیار ہے بیوی کی اصلاح کرنے کے لیے کسی حد تک جانے کی. بیوی کے پاس کیا طریقہ ہے, کس حد تک جائے گی آپ, نتھنگ. صحیح. اس کانسیپٹ کو سمجھیے. اس کو عورتوں کے حقوق کچلنا, عورتوں کے حقوق مارنا, یہ الٹی سیدھی بحثوں میں نہ جائیں. واہ. کیا تمہارے حقوق کی بات کر کے کیا کر لیا لوگوں نے؟ تمہارے حقوق کے نام پر تم کو اتنا مطلب کہ برانگیختہ کیا ہے کہ طلاق لے کر عورتیں گھروں پہ بیٹھ گئی ہیں. صرف حقوق کے نام پر, آزادی کے نام پر, رائٹس کے نام پر, رائٹس آف وائف, رائٹس آف وومین. واٹ ڈو یو مین فار رائٹس آف وائف, رائٹ آف وومین؟ رائٹس کے نام پر مطلب ڈائیورس لے لی ہیں. جب یہ چیزیں نہیں تھیں, جب واقعی عورتیں برقع پہن کر مرد کے پیچھے چلتی تھی نا, ان کے گھر آباد تھے. جب یہ بے پردہ آگے چل کر مرد ایک ہاتھ میں بچہ اور ایک ہاتھ میں عورت کا پرس اٹھا کر پیچھے چلنے لگا نا, آگے گھر کے خراب ہونے کا معاملہ شروع ہو گئے. کہ عورت بے پردہ آگے جا رہی ہے, مرد ایک ہاتھ میں پرس اٹھائے, دوسرے ہاتھ میں بچہ اٹھائے, اور پیچھے لیڈیز فرسٹ, بیوی فرسٹ. واٹ وڈ کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. اسلام و دین کی اثر روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا گھر بچانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, میری جو بات اسلام و دین اور شریعت سے ٹکراتی ہے معاذ اللہ, میں کہتا ہوں معاشرتی, اسلامی معاشرتی طور پر بھی اگر وہ ٹکراتی ہے اور مقاصد شریعہ سے بھی اگر ٹکراتی ہے, الحمدللہ میری اصلاح کریں. مفتیان کرام کے ساتھ ہوتا ہوں, الحمدللہ ہمارا پورا دارالفتہ اہل سنت ہے. آپ کی بات ہمیں ان پر پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. انہوں نے کہہ دیا عمران تمہاری غلطی ہے, انشاءاللہ اسی طرح لائیو سلسلے میں رجوع کروں گا. مجھے کیا پڑی ہوئی ہے اپنی وہ بات چیت اس کو لینے کی, مگر تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھروں کی لڑائیوں کا پتہ چلتا ہے, جن کا پتہ چلتا ہے. تکلیف ہوتی ہے جب پڑھتا ہوں کہ اتنی طلاقیں بڑھ گئی ہیں, اتنی عورتیں یہ ہو گئی ہیں, یہ گھر چھوڑ کر بیٹھی ہوئی, ماں کے گھر بیٹھی ہوئی, ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی ہوئی. کیوں تماشا مچا؟ عید کے دوسرے دن بھی طلاق کا کیس. اللہ 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 بتاؤ. دارالفتہ کھلتے ہی چھٹیوں کے بعد 5 مسئلے طلاق کے آئے ہوئے تھے. یعنی 5 فیملیاں, جس میں رمضان 16 رمضان کو طلاق ہوئی تھی, کسی میں عید کے دوسرے دن طلاق ہوئی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے. اتنی پیاری سوچ اعلیٰ حضرت کی میں بیان کروں, پھر ختم کرتے ہیں. یار دل نہیں کر رہا, یقین مانو مجھے ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا, حالانکہ میرا مدنی مشورہ تیار ہے, بالکل تیار ہے. میرا ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا. میں جو اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ گئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جب آپ مدینہ منورہ جب حرمین شریفین میں آپ گئے, آپ کی علمیت سے, آپ کی معلومات سے, آپ کے مقام و مرتبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے علماء حرمین آپ کو مشورہ دیتے ہیں, حضور ایک شادی یہاں کر لیں, اس بہانے یہاں بھی آئیں گے. آپ گھر ہوگا تو ہے, آپ حقوق زوجین کو آپ بہتر جانتے آئیں گے, تو ایک شادی آپ کے ہم یہاں کرا دیتے ہیں. تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کی بندی کو یہاں لایا ہوں, اللہ کے گھر میں کہاں اس کا دل توڑوں. یعنی آپ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ آئے تھے, اب ایک کو یہاں لایا ہوں, اس کو کہاں دل دکھاؤں. تو یہ کتنی خوبصورت بات تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, کہ کتنا دل رکھا انہوں نے اپنے بچوں کی امی کا ہے.
کتنی مجھے بہت اچھے لگے ان کی یہ بات. جیسے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنتی زیور ہے غالباً شاید کتاب, جنہوں نے انتصاب کیا اپنے بچوں کی امی کی طرف. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب, شاید جنتی زیور ہے یا کوئی کتاب ہے, جو انہوں نے اپنے زوجہ, اپنے بچوں کی امی کی طرف انتصاب کیے, منسوب کیے, اور فرمایا کہ اگر یہ میرے امور خانہ داری اور دیگر چیزوں کو نہ سنبھالتی تو میں یہ کتاب نہ لکھ پاتا. وہ تعریف کی ہے, اس کی تعریف کی ہے. تو میں تو کہتا ہوں تعریف کرنا سیکھیں, اس کا دل بڑا ہوگا. چلے کچھ خوشخبریاں سنائیں, ہماری مشورہ انتظار کر رہا ہوں, اسلام انتظار کر رہے ہوں گے. خوشخبری اب لڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, آپ کا مدنی مشورہ بھی ہے اور ایک کال بھی ہے, تو کال ہم لے لیتے ہیں, مدنی مشورہ بھی ہو جائے گا. جی موضوع سیٹ کر ہے لیکن ہے معلوماتی. جی ماشاء اللہ الحمدللہ نگران شورا آپ کا یہ مثالی معاشرہ بہت ہی دل کی گہرائیوں سے پسند آیا. ایک میرا تعلق تجارت سے ہے. ایک سوال میرے پاس ایک بزرگ گزشتہ دنوں لے کے آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی گزشتہ دن اپنا سوئم کر لیا ہے اور باقاعدہ قرآن خوانی کرا کے نیاز تقسیم کر دی, اور کچھ دنوں کے بعد میں اپنا 40واں بھی کر لوں گا. مجھے امید نہیں ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرا 40واں کرے گی. کم از کم مجھے اس بات میں تسکین حاصل ہو جائے گی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا سوئم اور 40واں کر لیا. کیا ہمارا اسلامی معاشرہ اس قدر ہم پستی کی طرف چلے گئے؟ اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں یہ ان کا اپنی ذات کے لیے ایصال ثواب کا تو کوئی سلسلہ بن سکتا ہے, مگر نہ یہ ان کا تیجا ہوگا نہ ان کا یہ 40واں ہوئے گا. وہ تو ان کے جانے کے بعد ہی ہوگا جب ہوگا. ابھی اگر یہ کر بھی لیں گے, نام کچھ بھی رکھ دیں کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے, اس کو صدقہ نفلی صدقے کا کام ہو سکتا ہے. جو ایک مسئلہ ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, یہی ہے نا مفتی صاحب, مسئلہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کا ایک اجتماع ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, باقی آپ کے جانے کے بعد ہی تیجا 40واں. لیکن میری مدنی تیجا یہ ہے کہ گئی گزری اولاد بھی عموماً والد صاحب کا یا گھر والوں کا تیجا اور 40واں اور پہلا سال کی تو برسی یہ عموماً منا لیتے ہیں. اور اس میں ان والدین کو ضرور عرض کروں گا کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کرے گا, تو میں آپ کو یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ایسے ماحول میں رکھا تھا کہ یہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کچھ کرتا؟ اگر رکھا ہوتا تو یہ صدمہ نہ لے رہے ہوتے. رب رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صدمہ کس چیز کا؟ یا پھر بہت لیٹ خیال آیا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے, آباد رکھے, ہماری آپس کے ناچاکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور فرمائے, اور حتی الامکان کوشش کرنی ہے گھر نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.